انسان کی فطرت ہے کہ جو اسے میسر ہو اسی پر کنایت نہیں ہوتی، اور جو دوسروں کے پاس نظر آ جائے وہ بھی اسے چاہیے ہوتی ہے۔ ایسے ہی ناشکرے لوگ معاشرے کا ناسور بن جاتے ہیں، کیونکہ ان سے دوسروں کا سکون برداشت نہیں ہو پاتا۔ وہ لوگ بھی بے چین تھے، اور اسی بے چینی کے ہاتھوں مجبور ہو کر کسی کی دل آزاری کا سبب بن گئے، اور یہ بھول گئے کہ دوسروں کے لیے آزار کا سبب بن جانے والے اپنا بھی گھر بار تباہ کر لیتے ہیں، اور یہ سزا دینے کے لیے اللہ اپنے ہی بندوں میں سے کسی کو منتخب کر لیتا ہے، جیسے کہ مرزا امجد بیگ۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے ناشکرا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مئی کی ایک گرم اور حفظ زدہ شام، میں اپنے آفس میں بیٹھا روزمرہ کے کام نمٹا رہا تھا کہ میری سیکرٹری نے انٹر کام پر مجھے اطلاع دی، سر، جمال صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کون جمال صاحب؟ اس سوال کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میرے تعلق داروں میں 3 سے زیادہ جمال نام کے افراد شامل تھے۔ میرے استفسار کے جواب میں سیکرٹری نے بتایا، سر، میں جمال خمدانی کی بات کر رہی ہوں۔ اوہ اچھا، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، ٹھیک ہے، آپ مجھے کال دے دیں۔ اگلے لمحے جمال خمدانی کی کراری آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ہیلو بیگ صاحب، مزاج بخیر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آپ نے خیریت سے فون کیا ہے نا؟ کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ بیگ صاحب، انسان کو ڈاکٹر اور وکیل کی یاد عموماً اسی وقت آتی ہے جب وہ کسی مشکل یا مصیبت میں گھرا ہوا ہو، جمال خمدانی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ میرا ایک دوست اس وقت قانون کی گرفت میں ہے، میں نے اسی سلسلے میں آپ کو فون کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے کو دیکھ لیں۔ ضرور، کیوں نہیں، میں نے جلدی سے کہا اور پوچھا، آپ کے اس دوست کا نام کیا ہے اور اس کے کیس کی نوعیت کیا ہے؟ اس کا نام توصیف ہے اور وہ ہماری ہی گلی میں رہتا ہے، لیکن آپ اسے نہیں جانتے کیونکہ وہ کچھ عرصہ پہلے ہی یہاں آیا ہے اور آپ کو یہ محلہ چھوڑے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا ہے۔ جمال خمدانی نے کہا، میں اس کے کیس کی تفصیلات سے تو واقف نہیں ہوں، البتہ میری معلومات کے مطابق اسے کسی بڑے خبن کے ذیل میں پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ مجھے اس بات کا پکا یقین ہے کہ توصیف خائن نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے کہا، خمدانی صاحب، اب یہ بھی بتا دیں کہ توصیف پر لگے الزام کی تفصیل جاننے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے اس کا بندوبست کر دیا ہے، جمال خمدانی نے جواب دیا۔ توصیف کا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام دانش ہے۔ میں نے دانش کو تھوڑی دیر پہلے آپ کے آفس بھیجا ہے، میرے خیال میں وہ آپ کے پاس پہنچنے ہی والا ہوگا۔ اور ہاں، لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر ان الفاظ میں بات مکمل کر دی، آپ اپنی فیس کی فکر نہ کیجیے گا، یہ لوگ صاحب استطاعت ہیں، اپنے کیس کا سارا خرچہ خود اٹھا سکتے ہیں۔ مزید 2-4 باتوں کے بعد میں نے جمال خمدانی کو اللہ حافظ کہہ دیا۔ جمال خمدانی کا خیال غلط نہیں تھا، چند منٹ بعد ہی دانش میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ دانش کی عمر 18-19 سال رہی ہوگی، وہ درمیانے قد اور دبلے پتلے بدن کا مالک ایک مستعد نوجوان تھا۔ رسمی علیہ سلیق کے بعد میرے استفسار پر اس نے اپنے والد توصیف احمد کے بارے میں بتایا کہ وہ کسی ٹریڈنگ کمپنی میں بطور اکاؤنٹنٹ کام کرتا تھا اور کمپنی کے مالک کریم بھائی نے اسے 5 لاکھ روپے کے غبن کے الزام میں گرفتار کرا دیا تھا اور توصیف اس وقت ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ دانش، تم نے مجھے اس کمپنی کا نام نہیں بتایا جہاں تمہارے والد صاحب ملازم تھے، میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھالتے ہوئے پوچھا، اور میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کب سے وہاں کام کر رہے تھے۔ اس ٹریڈنگ کمپنی کا نام کریم فوڈز ہے وکیل صاحب، اس نے جواب دیا۔ کریم صاحب امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، پاپا پچھلے 10 سال سے اس کمپنی میں کام کر رہے تھے۔ کریم فوڈز کی
برآمدات اور درآمدات کی نوعیت کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ کس قسم کا کھانے کا سامان امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ ان کا بزنس ڈرائی فروٹس یعنی اناج وغیرہ کا ہے، اس نے بتایا، جیسا کہ چنا، دالیں، چاول اور دیگر اجناس۔ کیا ان 10 سالوں میں نے دانش کے چہرے پر نگاہیں جما کر سوال کیا، پہلے بھی کبھی تمہارے پاپا پر مالی ہیرا پھیری کا کوئی الزام لگا ہے؟ نہیں وکیل صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ کریم صاحب تو پاپا کو اپنا چھوٹا بھائی مانتے تھے۔ پاپا نے ان کی کمپنی کا سارا کام سنبھال رکھا تھا، کبھی 1 روپیہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ اور اب یہ 5 لاکھ کی چوری کا الزام؟ ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کریم صاحب پاپا کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں۔ کیا کریم صاحب کے مطابق تمہارے پاپا نے کمپنی کے اکاؤنٹس کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، دانش نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، پاپا پر الزام ہے کہ انہوں نے کمپنی کے ایک چیک بک میں سے ایک چیک چوری کرنے کے بعد اس پر کریم صاحب کے دستخط کر کے بینک سے 5 لاکھ روپے نکلوا لیے ہیں۔ اوہ، تو ایسا معاملہ ہے، میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا اور پوچھا، اس کیس کے حوالے سے تم اور کیا جانتے ہو؟ مجھ سے کچھ چھپانا نہیں، تاکہ میں تمہارے پاپا کی بھرپور مدد کر سکوں۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی وکیل صاحب، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آئندہ 10 منٹ میں دانش نے مجھے جو کچھ بتایا اس میں ایسی کوئی بھی خاص بات نہیں تھی جس کی بنا پر دعوے کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہو کہ توصیف احمد بے گناہ تھا۔ دانش نے اپنے باپ کو بے قصور گردانتے ہوئے کریم صاحب کی بھی تعریف کی تھی، اور اس کی الجھن کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ سیٹھ کریم اچانک اس کے باپ کا دشمن کیوں ہو گیا تھا۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے کہا، وکیل صاحب، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پاپا کے خلاف کسی نے سازش کی ہے، ورنہ کریم صاحب تو کبھی بھی پاپا کے خلاف ہی نہیں تھے۔ کیا تم کچھ اندازہ لگا سکتے ہو کہ تمہارے پاپا کو اس مصیبت میں دھکیلنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ میں نے دانش کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں وکیل صاحب، وہ معذرت خواہ انداز میں بولا، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیا تم کریم فوڈس کے آفس آتے جاتے رہتے ہو؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا، پاپا پچھلے 10 سال سے وہاں کام کر رہے تھے، میں کئی بار ان کے آفس جا چکا ہوں۔ کریم فوڈس کا آفس کہاں پر واقع ہے؟ میں نے پوچھا۔ آئی چندی گڑھ روڈ سے نیو چالی کی طرف آئیں تو ایک بلڈنگ میں کئی کمپنیز کے آفس کھلے ہوئے ہیں، اس نے بتایا۔ اسی بلڈنگ کے 2nd فلور پر کریم فوڈس ٹریڈنگ کمپنی کا بھی آفس ہے۔ دانش نے جس عمارت کا ذکر کیا تھا، میں بھی وہاں 1-2 بار جا چکا تھا، مگر اپنے کسی ذاتی کام سے۔ اس بلڈنگ میں میرے ایک وکیل دوست کا آفس بھی تھا جو انکم ٹیکس وغیرہ کے معاملات کو دیکھا کرتا تھا۔ باہر کے یہاں سے لگ بھگ 50 سال کی بات ہے، یعنی آج 2025 میں مذکورہ بلڈنگ کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے، کیونکہ اس کی جگہ پر ایک کثیر المنزلہ پلازا کھڑا ہے۔ اگر تمہارا اکثر وہاں آنا جانا رہتا ہے تو، میں نے دانش سے استفسار کیا، پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ آفس میں کتنے لوگ کام کرتے تھے۔ میں کریم فوڈس کے اسٹاف کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ سیٹھ کریم کے علاوہ آفس اسٹاف میں 5 لوگ شامل تھے، دانش نے بتایا۔ پاپا، مینیجر عتیق الرحمن اور 3 دیگر افراد وہاں کام کرتے تھے، جن میں ایک چپراسی ساجد حسین، ایک آؤٹ ڈور بندہ منصور علی اور ایک انڈور معاملات کو دیکھنے والا آفاق احمد۔ اور تمہارے پاپا کریم فوڈس کے اکاؤنٹس وغیرہ کو دیکھا کرتے تھے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جی، اس نے سر کو اثباتی جنبش دینے کے بعد بتایا، اکاؤنٹس اور کیش دونوں۔ وہ اس کمپنی کے اکاؤنٹنٹ بھی تھے اور کیشیئر بھی۔ سیٹھ کریم پاپا پر اندھا اعتماد کرتے تھے، اسی لیے تو۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے بوجھل الفاظ میں اپنی بات مکمل کر دی۔ وکیل صاحب، اسی لیے تو ہم یہ یقین کرنے سے قاصر ہیں
کہ پاپا کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھنے والا کریم صاحب انہیں 5 لاکھ کی خرد میں کیسے گرفتار کروا سکتے ہیں؟ کیا کوئی اچانک اس طرح نظر پھیر سکتا ہے؟ میں نے رف پیٹ پر قلم کو سانس لینے کا موقع دیا اور دانش کے چہرے پر نگاہ جما کر پوچھا، تمہاری عمر کیا ہے؟ میں 18 سال کا ہو چکا ہوں اور 19واں سال چل رہا ہے، اس نے بتایا۔ میں نے ابھی انٹر سائنس پری انجینئرنگ کا امتحان دیا ہے اور پاپا کی خواہش۔ وہ بولتے بولتے رک گیا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، تمہارے پاپا کی کیا خواہش تھی دانش؟ وہ مجھے شہر کی بہترین یونیورسٹی سے انجینئرنگ کرانے کے بعد ماسٹر ڈگری کے لیے ملک سے باہر بھیجنے کا ارادہ رکھتے تھے، اس نے بجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ مگر سب ختم ہو گیا۔ صرف مایوسانہ انداز میں سوچنے سے سب ختم نہیں ہو جاتا دانش، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ انسان کی زندگی میں اچھے برے ہر طرح کے حالات آتے ہیں۔ جو لوگ حوصلہ نہیں ہارتے اور ثابت قدم رہتے ہیں، انہیں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تمہاری جتنی عمر ہے اس سے کہیں زیادہ میرا تجربہ ہے اور میں اپنے تجربے کی روشنی میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر تمہارے پاپا بے گناہ ہیں تو میں انہیں اس کیس سے کچھ اس طرح نکال باہر کروں گا جیسے مکھن کی ٹکیا سے بال کو کھینچ کر باہر نکالا جاتا ہے، اور بیچاری ٹکیا کو کچھ محسوس بھی نہیں ہوتا۔ شکریہ وکیل صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ ہاں تو تم مجھے بتا رہے تھے کہ تمہارے پاپا کو کسی سازش کے تحت اس معاملے میں پھنسایا گیا ہے، میں نے سوالات کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پاپا کے خلاف یہ سازش سیٹھ کریم نے کی ہوگی؟ سچ پوچھیں تو میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو پھر سازش رچانے والا وہ فتنہ پرور شخص کون ہو سکتا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ کیا تم اس بارے میں کوئی اندازہ لگا سکتے ہو؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا وکیل صاحب۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا تھا کہ کریم فورس میں تمہارے پاپا کے علاوہ 4 اور لوگ بھی کام کرتے ہیں، میں نے معتدل انداز میں سوال کیا۔ عتیق الرحمن، آفاق احمد، منصور علی اور ساجد حسین کے ساتھ تمہارے پاپا کے تعلقات کیسے تھے؟ سب کے ساتھ پاپا کے تعلقات ٹھیک ہی تھے، چند لمحات کے تذبذب کے بعد اس نے جواب دیا۔ صرف مینیجر عتیق الرحمن کے ساتھ پاپا کی زیادہ نہیں بنتی تھی۔ اس انبن کا سبب کیا تھا؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ کیا تمہارے پاپا نے کبھی گھر میں اس معاملے پر بات کی تھی؟ جی، وہ اس بارے میں مجھے اور ممی کو کئی بار بتا چکے تھے، دانش نے جواب دیا۔ پاپا نے اچھے وقتوں میں M.Com کر رکھا ہے اور وہ اپنی فیلڈ کے ماہر بھی ہیں۔ اسی قابلیت کی بنا پر کریم صاحب پاپا کو کہیں جانے نہیں دیتے تھے، لیکن کچھ عرصے سے مینیجر اپنے سالے شاکر علی کو پاپا کی جگہ پر لانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ شاکر علی نے B.Com تک پڑھائی کی ہے اور تجربے کے نام پر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کریم صاحب چونکہ پاپا کے کام سے مطمئن تھے، اس لیے انہوں نے عتیق الرحمن کی کوشش پر کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ تو اسی وجہ سے تمہیں لگتا ہے کہ عتیق الرحمن نے تمہارے پاپا کو ان کی سیٹ سے ہٹانے کے لیے کوئی سازش کی ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے دانش کی طرف دیکھا۔ یہ میری رائے یا فتویٰ نہیں ہے وکیل صاحب، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ میں نے تو آپ کے سوال کا جواب دیا ہے۔ دانش، تمہارا یہ معقول انداز مجھے اچھا لگا، ورنہ آج کل کی نوجوان نسل اتنے تحمل اور تدبر کا مظاہرہ نہیں کرتی، میں نے صاف گوئی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میں آج یا کل کسی وقت تھانے جا کر تمہارے پاپا سے تفصیلی ملاقات کروں گا۔ عین ممکن ہے کہ توصیف احمد کوئی ایسی بات بتا سکے جس سے اس کی بے گناہی پر روشنی پڑتی ہو۔ میرے لیے کیا حکم ہے وکیل صاحب؟ دانش نے پوچھا۔ حکم نہیں بلکہ اجازت ہے کہ تم چاہ سکتے ہو۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، اس نے یہ کہتے ہوئے اپنی ہپ پاکٹ کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، اور پھر اس نے اپنا والیٹ باہر نکالا اور مجھ سے پوچھا، وکیل صاحب
मम्मी ने कहा था कि मैं आपकी फ़ीस अदा कर दूं। बताएं, मुझे कितनी रकम आपकी खिदमत में पेश करना होगी? इस वॉलेट को फ़िलहाल तुम अपनी पॉकेट में रख लो दानिश, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मेरा ये उसूल है कि जब तक मैं किसी केस को लेने का फ़ैसला न कर लूं, अपनी फ़ीस वसूल नहीं करता। इसने उलझन सदा नज़र से मुझे देखा और पूछा, आप कब तक पापा के केस को अपने हाथ में लेने का फ़ैसला कर लेंगे? 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक, मैंने हतमी लहजे में जवाब दिया। पहले मैं थाने जाकर तुम्हारे पापा से तफसीली मुलाकात करूँगा। इसके बाद हम फ़ीस और दीगर अदालती अखराजात पर बात करेंगे। ठीक है? जी ठीक है, इसने गहरी सांस लेते हुए तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई और कहा, मैं 2 दिन के बाद दोबारा आपके पास आऊँगा। ठीक हो गया, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे सलाम करके मेरे ऑफिस से रुखसत हो गया। मैं इसी शाम ऑफिस से निकलने के बाद तौसीफ अहमद से मिलने मुतालिका थाने पहुंच गया। मैंने अपनी गाड़ी थाने के बाहर दीवार के साथ पार्क की और सुबह कदमों से चलते हुए ड्यूटी ऑफिसर के पास पहुंच गया। मुलजिम तौसीफ अहमद 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस की तहवील में था। पुलिस कस्टडी में किसी मुलजिम से मुलाकात करना कोई सीधा और आसान काम नहीं है और इस बारे में मैंने कई बार पहले भी बताया है, लेकिन ये दिक्कत और सख्ती अमूमन कत्ल के मुलजिमों के सिलसिले में होती है। तौसीफ अहमद पर 5 लाख रुपए के गबन का इल्ज़ाम था, लिहाजा इससे मुलाकात के लिए मुझे ज़्यादा पापड़ नहीं बेलना पड़े और मैं बआसानी हवालात में जा पहुंचा। मेरी मुट्ठी गर्म दरख्वास्त पर एक कांस्टेबल ने मेरे लिए एक कुर्सी लाकर हवालात के दरवाजे के सामने रख दी। मैंने कुर्सी पर बैठने के बाद ब्रीफकेस को अपनी गोद में रख लिया। मुलजिम एक आला तालीम याफ्ता और समझदार इंसान था। जब मैं हवालात वाले हिस्से में पहुंचा तो मैंने तौसीफ अहमद को दीवार से पीठ टिकाए हवालात के नंगे फर्श पर बैठे देखा था। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो उठकर खड़ा हो गया और गुलूगील लहजे में कहा, अगर मैं गलत नहीं तो आप मेरे वकील हैं। हमदानी साहब ने आपका जिक्र किया था। आपका अंदाज़ा गलत नहीं है तौसीफ साहब। मेरा नाम मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट है, जमाल हमदानी, और आपके घर वालों की ख्वाहिश है कि मैं आपका केस अपने हाथ में ले लूं। अगर आपके जवाबात ने मुझे मुतमईन कर दिया तो समझ लें मैं न सिर्फ आपका केस लेने के लिए राज़ी हो जाऊंगा, बल्कि आपको बाइज्जत बरी कराना भी मेरी जिम्मेदारी होगी और ये सब उसी वक्त मुमकिन हो सकेगा जब आप मुझसे 100% सच्चा और खरा ताउन करेंगे। मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ किया और फिर बात मुकम्मल की। आप एक तजुर्बेकार और अपने काम के माहिर शख्स हैं। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स किसी भी मामले में कितना अहम किरदार अदा करते हैं। जी, मैं समझ सकता हूँ, वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए मायनाखेज़ अंदाज में बोला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं अपने खुदा को हाजिर व नाज़िर जानकर कहता हूँ कि मैंने करीम साहब के साथ कोई धोखा नहीं किया। बेईमानी मेरे ख़मीर में है ही नहीं वकील साहब, वरना मेरे पास 2 नंबरी के इतने मौक़े हैं कि रातों रात करोड़पति बन सकता हूँ। मेरी अपनी फील्ड में महारत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बाज़ चार्टर्ड अकाउंट्स जब किसी हिसाबी गुत्थी को सुलझा नहीं पाते तो वो मशवरे के लिए मेरे पास आते हैं। वो सांस हमवार करने की गरज से थमा और फिर बोला, माफ़ कीजिएगा वकील साहब, मैं जज्बात में कुछ ज़्यादा ही बह गया। खैर, आप मुझसे जो भी पूछना चाहते हैं इस यकीन के साथ सवाल करें कि मैं आपको सच्चा और खरा जवाब दूंगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता जनाब। इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने कहा। आइंदा 20 मिनट में मैंने तौसीफ अहमद का तफसीली इंटरव्यू कर लिया। इसमें से बहुत सी बातें तो दानिश की ज़बानी मुझे मालूम हो ही चुकी थीं। अलावा इसी तौसीफ ने चंद ऐसे इंकशाफात भी किए जिन्हें मैं अपने अंदाज में इस्तेमाल करके उसे बेगुनाह साबित कर सकता था। इन अहम पॉइंट्स का जिक्र अदालती कार्रवाई के दौरान मुनासिब मौके पर किया जाएगा।
توصیف احمد کی عمر 50 کے قریب تھی۔ وہ میانہ قد اور گندمی رنگت کے ساتھ مائل بفر بھی بدن کا مالک تھا۔ میں نے اس کا مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کرنے کے بعد کاغذات نامے، وکالت نامے، درخواست ضمانت اور دیگر چند ضروری قانونی کاغذات پر اس کے دستخط لیے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یہاں حوالات میں آپ کو کوئی تنگ تو نہیں کر رہا؟ رخصت ہونے سے پہلے میں نے اپنے موکل سے استفسار کیا۔ میرا اشارہ پولیس والوں کی طرف ہے۔ انہوں نے اقبال جرم کرانے کی غرض سے آپ کو زد و کوب تو نہیں کیا؟ میں نے سن رکھا تھا کہ ریمانڈ کی مدت کے دوران پولیس ملزم سے اقبال جرم کرانے کے لیے تشدد سے کام لیتی ہے، اس نے کہا، لیکن میرے ساتھ ان کا رویہ خاصا دوستانہ ہے۔ میں نہیں جانتا، بلکہ میں حیران ہوں کہ یہ گنگا الٹی کیسے بہنے لگی ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، میں سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وکیل صاحب، مجھے اس حوالات میں 2 دن ہو گئے ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس دوران میں 4-5 بار مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں نے کریم صاحب کے دستخط کر کے 5 لاکھ کا جو چیک کیش کرایا ہے، اس حوالے سے اگر میں 50-50 کی ڈیل کے لیے راضی ہو جاؤں تو یہ مجھ پر ایسی ہلکی پھلکی دفعات لگائیں گے کہ 1-2 پیشی میں یہ کیس ختم ہو جائے گا، یعنی میں باعزت بری ہو کر اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ مطلب پولیس چاہتی ہے کہ آپ 2.5 لاکھ روپے ان کی ہتھیلی پر رکھ دیں تو وہ لوگ آپ کی بریت کی ضمانت دے سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جی، وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں ان کا یہ مطالبہ کیوں کر پورا کر سکتا ہوں؟ میں نے تو کوئی غبن کیا ہی نہیں۔ یہ تو اور اچھی بات ہے کہ آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کسی اور ذریعے سے بھی پولیس والوں کی فرمائش پوری کر کے اس جھمیلے سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر کہا، کیونکہ پولیس اپنے چالان میں کسی ملزم پر ہلکی پھلکی دفعات لگائے یا بھاری بھرکم، اس سے زیر سماعت کیس کی صحت پر کوئی اچھا یا برا اثر نہیں پڑتا۔ کسی بھی مقدمے کا فیصلہ جج نے سنانا ہوتا ہے، اور جج حالات و واقعات، ٹھوس دلائل، ناقابل تردید ثبوتوں، عینی شاہدین اور دونوں جانب کے وکلا کی جرح کی روشنی میں اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ لہٰذا میں ایک مرتبہ پھر رکا، اس کے بعد تسلی بھرے انداز میں کہا، لہٰذا آپ کو پولیس کی عائد کردہ دفعات سے پریشان ہونے کی تو قطعاً کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عدالت میں جو بھی ہوگا میں اسے دیکھ لوں گا۔ توصیف احمد کا چہرہ اطمینان کی دولت سے چمک اٹھا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس مقدمے کی چارج شیٹ عدالت میں پیش کر دی۔ اس دوران میں نے اچھی خاصی فیلڈ اینڈ ہوم ورکنگ کر لی تھی، یہاں تک کہ میں نے توصیف کے لیے ایک مضبوط ضمانتی کا بھی انتظام کر لیا تھا۔ میرے تعلق داروں میں بعض ایسے بااثر اور صاحب ثروت لوگ موجود ہیں جو میری درخواست پر کسی بھی ملزم کی ضمانت دینے پر راضی ہو جاتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے موکل کی جانب سے مطمئن ہوئے بغیر اس کے کیس میں ہاتھ ڈالتا ہوں اور نہ ہی کسی ضمانتی سے رابطہ کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ اس معاملے میں اپنے اصولوں کا پکا ہوں۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو میں نے ملزم توصیف احمد کی درخواست ضمانت کے ساتھ اپنی پاور دائر کر دی۔ وکیل استغاثہ نے مجھے ڈیفینس کی حیثیت سے کورٹ روم میں دیکھا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور آنکھوں سے میرے لیے ناپسندیدگی بلکہ نفرت جھلکنے لگی۔ وکیل استغاثہ کے ان ماندانہ تاثرات کا ایک خاص سبب تھا۔ سال بھر پہلے بھی ہم دونوں قتل کے ایک مقدمے میں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، اور میں نے اسے شکست فاش سے ہمکنار کرنے کے بعد اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کر دیا تھا۔ وہ اللہ کا بندہ اور سرکار کا وکیل ابھی تک میرے خلاف غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ جناب عالی، میں نے وکیل مخالف کی تکلیف کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے
معتدل انداز میں کہا۔ میرا موکل اور اس کیس کا ملزم توصیف احمد بے گناہ اور معصوم ہے، لہذا معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ اس کی ضمانت کو یقینی بنایا جائے۔ ابھی اس کیس کی باقاعدہ سماعت بھی شروع نہیں ہوئی اور میرے فاضل دوست ملزم کی ضمانت کے لیے بے چین ہوئے جا رہے ہیں۔ وکیل استغاثہ نے ملزم کی ضمانت کو رکوانے کی غرض سے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا یور آنر۔ میرے موکل پر 5 لاکھ روپے کے غبن کا الزام ہے جناب عالی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور میں اس الزام کو پہلی 2 پیشیوں پر ہی غلط ثابت کر کے دکھا دوں گا اور استغاثہ کے غبارے کی ساری ہوا نکال دوں گا۔ جہاں تک انصاف کے اصولوں کی بات ہے تو میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، اگر ضمانت کے حق میں دلائل کی صحت میں کوئی کمی یا کجی نہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عدالت ملزم کی درخواست ضمانت کو پہلی پیشی پر منظور کر لے یا 10ویں پیشی پر۔ عدالت یہ فیصلہ پیشیوں کے نمبرز پر نہیں بلکہ ملزم کے خیالات اور کردار کی روشنی میں کرتی ہے۔ استغاثہ کے پاس ملزم کے خلاف ٹھوس ثبوتوں کی کمی نہیں ہے۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں کہا، اور گواہوں کی فہرست میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جنہوں نے ملزم کو نہ صرف کمپنی کی چیک بک سے ایک چیک چوری کرتے دیکھا تھا بلکہ بینک سے وہ چیک کیش کرانے کا بھی ثبوت ہے۔ چنانچہ ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرنا ہی انصاف کا تقاضا ہے جناب عالی۔ پراسیکیوشن یہ کام عدالت پر چھوڑ دے کہ کس ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرنا ہے اور کس کی درخواست کو منظور کرنا ہے۔ جج نے ناگواری سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا اور پھر مجھ سے کہا، ڈیفینس، آپ اور کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جناب عالی، اگر استغاثہ کے پاس ملزم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے 5 پوائنٹس ہیں تو میں 10 پوائنٹ کے ساتھ اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے استغاثہ کے پوائنٹس کا رد اور اپنے موکل کی بریت کا سیدھا اور صاف راستہ واضح کرنے کا حوصلہ اور قدرت رکھتا ہوں، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ لہٰذا معزز عدالت سے میری پرزور اپیل ہے کہ وہ ملزم کی درخواست ضمانت کو منظور کرتے ہوئے اسے گھر جانے کی اجازت دے دیں۔ اس سلسلے میں نے شخصی ضمانت کا بھی بندوبست کر رکھا ہے اور میں جناب عالی، 5 لاکھ روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ وکیل استغاثہ نے ایک بار پھر دخل در معقولات کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے موکل کی ضمانت کے خلاف دلیل پیش کرنے کی کوشش کی۔ ملزم کی ماہانہ تنخواہ 3000 روپے ہے، اس کے مقابلے میں غبن والی رقم بہت زیادہ ہے۔ یہ سیدھی سیدھی ملزم کی کم و بیش 14 سال کی تنخواہ کے برابر بنتی ہے۔ اگر ملزم کی ضمانت منظور کر لی گئی تو یہ آزادی کے ساتھ غبن کا عمل جاری رکھتے ہوئے اور بھی کئی لوگوں کو بھاری مالی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کے احکامات صادر کیے جائیں۔ دیٹس آل یور آنر۔ یور آنر، یہ تو ماننا پڑے گا کہ میرے فاضل دوست کا میت خاصا طاقتور ہے۔ وکیل استغاثہ کی بات مکمل ہونے کے بعد میں نے جج سے مخاطب ہو کر طنزیہ لہجے میں کہا، انہوں نے یہاں کھڑے کھڑے میرے موکل کی آئندہ 14 سال کی آمدنی کا حساب جوڑ کر عدالت کو متاثر کرنے کی جو کوشش کی ہے اسے معقول اور برمحل نہیں کہا جا سکتا، اور اس کی چند بنیادی وجوہات ہیں۔ میں نے دانستہ رخ کر سلگانے والے انداز میں وکیل مخالف کی طرف دیکھا، پھر ان الفاظ میں اپنی بات کو آگے بڑھا دیا۔ نمبر 1، اس وقت میرا موکل غبن کے الزام میں اس عدالت میں کھڑا ہے۔ نمبر 2، جس شخص پر کوئی کیس چل رہا ہو اسے کوئی بھی ادارہ اپنے ہاں ملازمت پر نہیں رکھتا۔ میرے موکل کا شعبہ اکاؤنٹنگ ہے، یہ ایک اکاؤنٹنٹ یا پھر کیشیئر ہی کی حیثیت سے کسی فرم یا کمپنی میں کام کر سکتا ہے، اور پیشانی پر غبن کا الزام سجائے یہ بیچارہ کہیں بھی جاب حاصل کرنے کے قابل نہیں رہا۔ نمبر 3، یہ حقیقت تو روز روشن کے مانند عیاں ہے کہ اگر میرے موکل کو کہیں نوکری نہیں ملے گی
تو وہ مالی ہیرا پھیری کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے گا۔ چنانچہ میرے فاضل دوست کا یہ خدشہ کہ اگر میرے موکل کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا تو وہ مزید کئی اداروں کے اکاؤنٹس میں خرد برد کرے گا، انتہائی بچگانہ بلکہ احمقانہ خیال ہے۔ البتہ میں نے ایک مرتبہ پھر لمحاتی توقف کیا اور اس کے بعد وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کر دی۔ میرے فاضل دوست، آپ نے زیر سماعت کیس کے حوالے سے میرے موکل پر عائد الزام کی روشنی میں محض اعداد و شمار پیش کیے ہیں اور حقائق کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آپ کا یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ انصاف اور اخلاق کے سراسر منافی ہے۔ وکیل استغاثہ میرے اس کاروبار پر سٹ پٹا کر رہ گیا اور زبان کھولے بغیر وہ ماندانہ نظر سے مجھے کھونے لگا۔ میں نے اپنی فائل میں سے ایک قانونی دستاویز نکال کر جج کے سامنے رکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، جناب عالی، یہ رہی میرے موکل کی شخصی ضمانت۔ جج نے بغور اس دستاویز کا جائزہ لیا، پھر مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، کیا افضل درانی صاحب اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہیں؟ یس سر، میں نے کراری آواز میں جواب دیا۔ افضل درانی میرا ایک دیرینہ شناسہ تھا۔ اس کا تعلق گڈز ٹرانسپورٹ سروس جیسے کاروبار سے تھا۔ اس کی گڈز ٹرانسپورٹ فارورڈنگ کمپنی کے نصف درجن ٹرک کراچی سے خیبر تک شب و روز رواں دواں رہتے تھے۔ مالی لحاظ سے افضل درانی کا شمار کروڑ پتی افراد میں ہوتا تھا، اور یہ کروڑ پتی آج سے لگ بھگ 50 سال پہلے کا تھا، جب کرنسی کی اوقات موجودہ اوقات سے 30 گنا زیادہ ہوا کرتی تھی، یعنی آج کا 1,00,000 روپیہ اس وقت کے 3,000 کے آس پاس تھا۔ سو میرے موکل پر جو 5,00,000 روپے کے غبن کا الزام تھا، اس رقم کو دور حاضر کے 1.5 کروڑ سمجھ لیں۔ یہ بتانے کی تو ہرگز ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرے مضبوط دلائل اور افضل درانی کی مہربانی سے عدالت نے میرے موکل توصیف احمد کی درخواست ضمانت کو قبول کرتے ہوئے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو افضل درانی اور توصیف کا بیٹا دانش بھی ساتھ تھے۔ کوریڈور میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے توصیف نے تشکرانہ انداز میں کہا، بیگ صاحب، آپ کی وکالت کے انداز نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ جیل جانے کے بجائے اپنے گھر جا رہا ہوں۔ آپ بہت جلد ہی میری وکالت سے بھی متاثر ہو گئے ہیں، حالانکہ ابھی تو میں نے صرف بسم اللہ کی ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ اگر آپ نے شکریہ ادا کرنا ہی ہے تو درانی صاحب کا کریں۔ ان کی شخصی ضمانت ہی نے آپ کو اپنی فیملی کے پاس جانے کی آزادی دلائی ہے۔ توصیف احمد نے افضل درانی کی طرف دیکھتے ہوئے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا، سر، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، بس میری یہی دعا ہے۔ توصیف صاحب، آپ نے میرے احسان سے کہیں بڑی دعا مجھے دیتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے اس احسان کو فراموش کر دوں گا، افضل درانی نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ بہت جلد میں آپ کو یہ احسان چکانے کا موقع فراہم کر دوں گا۔ توصیف نے الجھن زدہ نظر سے افضل درانی کی طرف دیکھا، پھر وہ سوالی انداز میں مجھے تکنے لگا۔ قبل اس کے کہ وہ اپنی زبان کھولتا، درانی نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، مجھے اجازت دیں، میں یہاں سے سیدھا ٹرکوں کے اڈے پر جاؤں گا۔ ایک معروف بیوروکریٹ کا کراچی سے اسلام آباد تبادلہ ہوا ہے۔ اس کے گھر کا سارا سامان مجھے ہی اسلام آباد بھجوانا ہے۔ اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اپنی نگرانی میں اس کا گھریلو سامان یہاں سے روانہ کرواؤں۔ کیا کریں، دوستوں کی فرمائشیں تو پوری کرنا ہی پڑتی ہیں نا؟ جی بالکل، میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، جیسا کہ ابھی آپ میری فرمائش پوری کرنے عدالت میں آئے ہوئے ہیں۔ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا اور مجھے سلام کر کے ایک جانب بڑھ گیا۔ میں توصیف کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بیگ صاحب، توصیف نے متذبذب انداز میں کہا، افضل درانی صاحب میری سمجھ میں نہیں آئے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ان کی کون سی چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آئی؟ وہ آپ کے دوست ہیں اور آپ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے
انہوں نے میرے لیے شخصی ضمانت دی ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ تذبذب بھرے الفاظ میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ لیکن انہوں نے مجھ پر اپنے احسان کے حوالے سے بڑی عجیب بات کی ہے۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ کس طرح مجھے اس احسان کو اتارنے کا موقع فراہم کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب میں نے ان سے آپ کی ضمانت کے بارے میں بات کی تو انہوں نے مجھ سے آپ پر عائد الزام کی تفصیل پوچھی۔ میں نے انہیں اس حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا جو اس رات آپ نے حوالات میں مجھے بتائی تھی۔ آپ کی قابلیت، ایمانداری، خلوص اور جذبہ قربانی کی خبر اور کہانی سن کر انہوں نے مجھ سے ایک نہایت ہی اہم بات کی تھی۔ میں نے لمحاتی توقف کیا تو توصیف نے اضطراری انداز میں استفسار کیا۔ کون سی اہم بات؟ بیگ صاحب، درانی صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ جب آپ اس کیس میں اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ان سے کہیں کہ کسی نئی جاب کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے کام کو بڑھانے کے لیے مزید 6 ٹرک کا انتظام کر رہا ہوں تاکہ اناج اور غلہ وغیرہ کی نقل و حمل بھی شروع کی جا سکے۔ ابھی تک تو میں اپنی کمپنی کے حسابات خود ہی دیکھتا ہوں۔ آگے چل کر کام بڑھ جانے کے باعث مجھے ایک باقاعدہ کیشیئر اور اکاؤنٹنٹ کی ضرورت پیش آئے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا کاروبار بھی دیسی طریقے سے ترقی کر کے ایک باضابطہ نظام میں ڈھل جائے اور ہر چھوٹے بڑے معاملے کا باقاعدہ حساب رکھا جائے۔ میں نے افضل درانی کے منشا کو منوعاً توصیف احمد کے سامنے درانی ہی کی زبانی پیش کر دیا۔ اس نے نہایت توجہ سے میری بات سنی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرا پروردگار بڑا کارساز ہے۔ میں نے دانش سے پوچھا، تم نے مجھے بتایا تھا کہ انٹر کا امتحان دے چکے ہو اور رزلٹ کا انتظار ہے، تو اس انتظار کے دوران میں کچھ کر بھی رہے ہو یا؟ میں نے سوچا تھا ان چھٹیوں میں انگلش لینگویج کی کلاسز لوں گا تاکہ جب یونیورسٹی جاؤں تو دوسرے لڑکوں پر مجھے سبقت حاصل ہو جائے۔ اس نے جواباً بتایا، میں نے ایک انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن بھی لے لیا تھا۔ پھر پاپا والا یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا اور سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ وہ غمزدہ انداز میں خاموش ہو گیا۔ دانش، میری بات سنو دھیان سے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اپنی قومی زبان کے علاوہ دوسرے اقوام کی زبانیں سیکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس صلاحیتوں کو دوسروں پر سبقت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھنا ٹھیک نہیں۔ ایک انسان کو دوسرے انسان پر سبقت صرف 2 چیزوں کی بنا پر حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1 اس کا حسن اخلاق اور نمبر 2 اس کا عمل صالح۔ باقی سب آنا اور جانا ہے۔ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، بس۔ توصیف احمد عقیدت بھری نظر سے مجھے تک رہا تھا۔ جب دانش نے میری نصیحت پر عمل پیرا ہونے کا عندیہ دے دیا تو توصیف نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، آپ وکیل ہیں یا مسلح؟ پیشے کے اعتبار سے تو میں ایک وکیل ہی ہوں۔ اور جناب، میں نے معتدل انداز میں کہا، اور وکیل کا مطلب ہے طرفداری کرنے والا، مدد کرنے والا، ذمہ داری اٹھانے والا اور حمایتی، جبکہ ایک مسلح اصلاح کرنے والا ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان یا نظام اور یا پھر معاشرے کی خرابیوں کو دور کر کے فلاح و بہبود کی راہیں ہموار کرنے کے لیے جن ہنگامی اصلاحات کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے کسی مسلح کا ایک وکیل ہونا ناگزیر ہے۔ میرے اس تفصیلی جواب نے توصیف احمد کی تسلی کر دی تھی۔ اس کے بعد اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے دانش سے کہا، تم اپنی انگلش لینگویجز کلاس کو شروع کر دو اور جب بھی تمہارے پاس وقت ہو میرے آفس کا بھی چکر لگا لیا کرو۔ اس کیس کے حوالے سے مجھے بعض ایسی معلومات کی ضرورت ہوگی جن کے لیے در بدر بھٹکنا ہوگا، اور میرے خیال میں تم یہ کام ایک ایڈونچر سمجھ کر بسہولت کر لو گے۔ جی ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں سر ہلایا، میں آپ سے ٹچ میں رہوں گا۔ میں نے ان باپ بیٹے کو اللہ حافظ کہا اور پارکنگ ایریے کی جانب بڑھ گیا۔ اس رات حوالات میں توصیف احمد نے مجھے اپنی زندگی کے ایک ایسے حماقت بردار راز سے آگاہ کیا تھا جس کے بارے میں اس کی بیوی نوشین اور دانش کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ میری نظر میں وہ ایک صریحاً بے وقوفی تھی، لہٰذا
میں نے اسے تاکید کی تھی کہ آج گھر پہنچ کر وہ اپنے بیٹے اور بیوی کو اپنی اس غلطی کے بارے میں کھل کر بتا دے۔ اس نے میری بات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ زیادہ مضطرب ہونے کی اور متجسس ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ میں آپ کو بھی توصیف احمد کی اس سنگین اور معصوم خطا سے واقف کر دوں گا۔ توصیف احمد کی گرفتاری 26 مئی کی شام عمل میں آئی تھی۔ اس دن سوموار تھا۔ آئندہ روز پولیس نے ملزم کو عدالت میں پیش کر کے اس کا 7 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا۔ میرے پاس یہ کیس 29 مئی بروز جمعرات آیا تھا اور اب اگست کا اختتام چل رہا تھا۔ کیس کی باقاعدہ سماعت میں 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ لگ گیا تھا۔ اس تاخیر میں بعض عدالتی کاموں کے علاوہ موسم گرما کی تعطیلات کا بھی خاط تھا۔ جب ہمارے کیس کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہوا تو میں اپنا ہوم ورک مکمل کرنے کے بعد اس جاب کے لیے پوری طرح چارج ہو چکا تھا۔ اس سلسلے میں دانش نے بھی میری بھرپور مدد کی تھی۔ میں نے اسے جس بھی کام پر لگایا اس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ وہ ایک ذہین اور مستعد نوجوان تھا۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ استغاثہ کی جانب سے 8 گواہان کی فہرست دائر کی گئی تھی۔ میں یہاں پر صرف انہی گواہوں اور ان پر ہونے والی جرح کا احوال تحریر کروں گا جن کی شہادت اس کیس سے متعلق اور کسی خاص حوالے سے اہمیت کی حامل ہوگی۔ وکیل استغاثہ: جب ملزم سے تند و ترش جرح کر چکا تو اس نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں اپنا پہلا گواہ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ پرمیشن گرانٹڈ، جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ استغاثہ کے پہلے گواہ کا نام ساجد حسین تھا۔ ساجد کریم فوڈز میں ایک چپراسی کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ اس کی عمر 30 سے 35 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ جب اس کا بیان حلفی ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے وٹنس اسٹینڈ کے نزدیک چلا گیا۔ وکیل استغاثہ نے سلسلہ سوالات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ ملزم کو کب اور کہاں سے گرفتار کیا گیا تھا؟ جی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ وہ 26 مئی کی شام تھی اور دن تھا پیر کا، گواہ نے جواب دیا، اور اس کی گرفتاری ہماری کمپنی ہی میں ہوئی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ ہمارے آفس میں ہوئی تھی۔ اس کی گرفتاری کا سبب کیا تھا؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا، اور کس کے حکم پر یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی؟ پولیس کو تو کریم صاحب ہی نے بلایا تھا اور انہی کے حکم پر ملزم کو گرفتار کیا گیا تھا، گواہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کریم صاحب کی ایک چیک بک کے اندر سے ایک چیک غائب ہو گیا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ چیک 3 روز پہلے یعنی 23 مئی کو کیش کرا لیا گیا تھا۔ مذکورہ چیک کی مالیت 5 لاکھ روپے تھی۔ وہ چیک کریم صاحب کے علم میں لائے بغیر کیش کرایا گیا تھا، لیکن کریم صاحب کو چیک کی گمشدگی کا علم 26 مئی کو ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے بینک فون کر کے اس چیک کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ 23 مئی کی سہ پہر کو ملزم نے 5 لاکھ مالیت کا وہ چیک کیش کرایا تھا۔ جب کریم صاحب نے ملزم سے اس چیک کے بارے میں پوچھ تاچھ کی تو اس نے چیک چرانے اور چیک کیش کرانے سے صاف انکار کر دیا۔ ملزم کا جواب سن کر کریم صاحب کو غصہ آ گیا اور انہوں نے فوراً پولیس کو بلا کر اسے گرفتار کرا دیا۔ ظاہر ہے بینک والے جھوٹ تو نہیں بولیں گے۔ 5 لاکھ مالیت کا چیک بینک کے ریکارڈ کے مطابق 23 مئی کو کیش کرایا گیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے گواہ کے چہرے پر نگاہیں جما کر سوال کیا، اس کا مطلب ہے ملزم نے چیک 23 مئی سے پہلے چرایا ہوگا، یعنی 21 یا پھر 22 مئی کو۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میرا خیال ہے کہ ملزم نے یہ گھٹیا کام 22 مئی کی شام کو اس وقت کیا تھا جب کریم صاحب اپنے کمرے میں موجود نہیں تھے۔ گواہ ساجد حسین نے پروثوق انداز میں جواب دیا۔ تم یہ بات اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو؟ وکیل استغاثہ نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، گواہ مضبوط لہجے میں بولا۔
جو میرا 22 مئی کی سپہر کریم صاحب کے ایک دیرینہ دوست ان سے ملنے آئے تھے اور ان دونوں نے 2-2.5 گھنٹے آفس میں یعنی کریم صاحب کے کمرے میں گزارے تھے۔ کریم صاحب جب آفس سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو میں ان کا بریف کیس گاڑی تک لے کر جاتا ہوں۔ اس روز بھی جب کریم صاحب اپنے دوست کے ساتھ کمرے سے نکلے تو انہوں نے بریف کیس مجھے تھما دیا تھا۔ میں ان کے پیچھے چلتے ہوئے بلڈنگ کے باہر کریم صاحب کی گاڑی تک پہنچا تھا۔ جب کریم صاحب اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے تو میں واپس آفس میں آ گیا اور اسی وقت اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر ان الفاظ میں اپنی بات مکمل کی۔ اسی وقت میں نے ملزم کو کریم صاحب والے کمرے میں سے نکل کر اپنی سیٹ کی جانب جاتے دیکھا تھا۔ اس کے انداز اور چال میں ایسی بوکھلاہٹ تھی جیسے اس نے کریم صاحب کے کمرے سے کوئی شے چرائی ہو۔ اس وقت تو میں نے ملزم کی اس چوری والی کیفیت پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، لیکن بعد میں جب 5 لاکھ والے چیک کا معاملہ سامنے آیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ 22 مئی کی شام ملزم کریم صاحب کی چیک بک سے ایک چیک چوری کرنے کے لیے ہی ان کے کمرے میں گھسا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اپنے گواہ سے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور میری جانب مڑتے ہوئے خشک لہجے میں کہا، یور وٹنس پلیز۔ میں اپنی باری پر جرا کے لیے استغاثہ کے گواہ کے نزدیک چلا گیا اور اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا، ساجد صاحب، آپ کو کریم فوڈز میں کام کرتے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ لگ بھگ 5 سال، اس نے جواب دیا۔ یعنی آپ ملزم سے 5 سال بعد اس کمپنی میں آئے تھے؟ جی، آپ کہہ سکتے ہیں۔ پچھلے 5 سالوں میں ملزم نے کریم فوڈز کے اکاؤنٹس میں کتنی بار خود پرس کی تھی؟ میں نے معتدل انداز میں استفسار کیا۔ 1 بار یا 2 بار اور یا پھر کئی بار؟ چند لمحات تک شیش و پنج کا شکار رہنے کے بعد اس نے جواب دیا، صرف 1 بار۔ آپ کا اشارہ 5 لاکھ روپے والے اس چیک کی جانب ہے جس کے باعث ملزم پر غبن کا مقدمہ چل رہا ہے؟ جی ہاں، اس نے گردن کو اثباتی چنبش دیتے ہوئے بتایا۔ یعنی آپ مانتے ہیں کہ اس ایک الزام کے سوا ملزم کی پچھلی 10 سال کی ملازمت بے داغ رہی ہے؟ وکیل صاحب، 10 سال کا تو مجھے پتہ نہیں، وہ رکھائی سے بولا۔ میں تو 5 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں، میرا مطلب ہے کہ کریم صاحب کے آفس میں۔ گزشتہ 5 سال کے بارے میں تو آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں نا؟ میں نے گواہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ جی، اس عرصے میں تو ملزم پر پہلی بار چوری کا الزام لگا ہے، اس نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ چھوٹے موٹے گھپلے کرتا رہتا ہو مگر پکڑا نہ گیا ہو۔ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ساجد صاحب، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، لیکن ہم اس معاملے پر بحث کریں گے جو ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جی بالکل ٹھیک ہے۔ ساجد صاحب، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کی صلاحیتوں کی کھلے دل سے تعریف کرنا چاہتا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اس نے شک زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، وکیل صاحب، آپ میری کن صلاحیتوں کی بات کر رہے ہیں؟ وہ خفیہ جوہر، میں نے رازدارانہ انداز میں کہا، جس کی اپنے اندر موجودگی سے آپ بے خبر ہیں۔ میں کچھ سمجھا نہیں وکیل صاحب، اس کے لہجے سے حد درجہ الجھن جھلکتی تھی۔ میں اپنی کون سی صلاحیتوں سے بے خبر ہوں؟ آپ کی فوٹوگرافک یادداشت اور بلا کی قوت مشاہدہ، میں نے استغاثہ کے گواہ کو اپنی جرا کے نادیدہ جال میں پھنساتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے اپنے وکیل صاحب کے سوالات کے جواب میں جس صراحت، بلاغت اور وضاحت کے ساتھ ملزم کی گرفتاری کے بارے میں بتایا ہے، اس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ وہ وکیل صاحب، بات یہ ہے کہ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑا۔ میں روزانہ صبح نہار منہ 7 بادام کھاتا ہوں، جس نے میرا حافظہ بہت مضبوط کر دیا ہے اور میری نظر بھی تیز ہوئی ہے۔ بادام کی تعداد، مقدار اور استعمال پر ہم بعد میں بات کریں گے، میں نے سرسری انداز میں کہا اور پوچھا، ساجد صاحب، آپ نے اپنے وکیل کی جرا کے جواب میں معزز عدالت کو 26 مئی والے واقعے کا مفصل احوال سنایا ہے؟
اس روز ملزم اور مالک کے درمیان جو بھی تلخ اور ترش گفتگو ہوئی وہ آپ تک کیسے پہنچی تھی؟ کیا آپ اس وقت کریم صاحب کے کمرے کے اندر موجود تھے؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور لکنت زدہ لہجے میں بولا، میں بھلا کریم صاحب کے کمرے میں کیسے ہو سکتا تھا؟ تو پھر کہاں تھے؟ میں یکلخت آپ سے تم پر آ گیا۔ یہ عدالت جاننا چاہتی ہے کہ تم نے تھوڑی دیر پہلے وقوع کے روز کی جو تفصیلات بیان کی ہیں وہ تم تک کیسے پہنچی؟ میں اس وقت کچن میں تھا، گواہ نے بتایا۔ اگر تم ان لمحات میں کریم صاحب کے کمرے کے اندر موجود نہیں تھے تو پھر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ کریم صاحب نے ملزم سے کون سے استفسارات کیے اور اس نے جواب میں کیا کہا؟ تم نے بڑے وضوح کے ساتھ عدالت کو بتایا ہے کہ جب کریم صاحب نے ملزم سے گمشدہ چیک کے کیش ہونے کے بارے میں پوچھا تو ملزم نے اس حوالے سے اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کیا تھا، بلکہ تمہارے الفاظ کچھ اس طرح تھے: 5 لاکھ مالیت کا وہ چیک کریم صاحب کے علم میں لائے بغیر کیش کرایا گیا تھا۔ کریم صاحب کو چیک کی گمشدگی کے بارے میں پیر 26 مئی کو پتہ چلا تھا۔ اسی روز انہوں نے بینک فون کر کے اس امر کی تصدیق کی تھی کہ مذکورہ چیک کس نے کیش کرایا تھا۔ کریم صاحب کو بتایا گیا کہ ملزم نے وہ چیک کیش کرایا تھا۔ جب کریم صاحب نے ملزم کو اپنے کمرے میں بلا کر اس حوالے سے پوچھ تاچھ کی تو اس نے چیک چرانے اور چیک کیش کرانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ملزم کا جواب سن کر کریم صاحب کو غصہ آ گیا اور انہوں نے فوراً پولیس کو بلا لیا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا: اس نازک موقع پر جب تم آفس کے کچن میں تھے تو کریم صاحب کے کمرے میں ملزم اور مالک کے مابین ہونے والی گفتگو کے بارے میں تمہیں کیسے معلوم ہوا، اور وہ بھی مکالمہ در مکالمہ؟ یہ ساری باتیں تو پورے آفس کو معلوم ہے، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس وقت پورا آفس نہیں، صرف تم گواہی دینے کے لیے یہاں آئے ہو، میں نے سخت لہجے میں کہا، اس لیے تم میرے تمام سوالات کا جواب دینے کے پابند ہو۔ سو فی الحال اور فی الوقت تم آفس کے دیگر اسٹاف کو بھول جاؤ۔ میں نے ذرا دیر کو رک کر وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا، پھر دوبارہ گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا اور جارحانہ انداز میں استفسار کیا: تم عدالت کو چند منٹ پہلے یہ بھی بتا چکے ہو کہ جمعرات 22 مئی کی سہ پہر کریم صاحب سے ان کے کوئی دیرینہ دوست ملنے آئے ہوئے تھے۔ اس روز جب کریم صاحب کو گاڑی تک چھوڑنے کے بعد تم واپس آفس میں آئے تو تم نے ملزم کو کریم صاحب کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا، اور تمہارا ماننا یہ ہے کہ اسی وقت ملزم نے کریم صاحب کی چیک بک میں سے وہ چیک چرایا تھا جو اگلے دن یعنی 23 مئی کی سہ پہر 5 لاکھ روپے کی حیثیت سے ملزم نے کیش کرایا تھا۔ تم سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا تم نے 22 مئی کی شام اپنی آنکھوں سے ملزم کو مذکورہ چیک بک کے اندر سے چراتے ہوئے دیکھا تھا؟ جج جی نہیں، گواہ نے بکھری ہوئی آواز میں جواب دیا۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ فوراً اپنے گواہ کی حمایت کو لبکا۔ میرے فاضل دوست گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں ایسی حرکتیں کرنے سے روکا جائے۔ بینک والوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ 23 مئی کی سہ پہر ملزم ہی نے 5 لاکھ روپے کا وہ چیک کیش کرایا تھا، اور یہ بھی ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ کریم صاحب کے علم میں لائے بغیر مذکورہ چیک کو چیک بک کے اندر سے چرایا گیا تھا۔ ظاہر ہے جس بندے نے چیک کیش کرایا اسی نے چرایا بھی ہوگا۔ جناب عالی، میں نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کے جواب میں معتدل انداز میں کہا، اس امر میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں کہ زیر بحث چیک چرایا بھی گیا تھا اور بعد ازاں اسے کیش بھی کرایا گیا تھا، مگر اصل مدعا یہ ہے کہ مذکورہ چیک میرے موکل نے نہیں چرایا تھا۔ بیگ صاحب، آپ کے بیان سے عدالت یہ سمجھ پا رہی ہے کہ آپ کو ملزم کے چیک چرانے پر اعتراض ہے، چیک کو کیش کرانے پر نہیں؟ جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں مجھ سے استفسار کیا۔ کیا ڈیفینس بینک والوں کے اس بیان کی تصدیق کرتا ہے کہ 23 مئی کی سہ پہر ملزم ہی نے 5 لاکھ مالیت کا وہ چیک کیش کرایا تھا؟
یس سر، یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے، میں نے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ میرا موکل چیک کو چرانے سے انکاری ہے، چیک کو کیش کرانے سے ہرگز نہیں۔ میرے اس سنسنی خیز انکشاف نے کورٹ روم میں موجود افراد کے اندر ایک عجیب سا اضطراب اور بے چینی بھر دی تھی۔ کسی کو بھی یہ توقع نہیں تھی کہ میں خود اپنے موکل کے خلاف ہی اٹھ کھڑا ہوں گا۔ جج اور وکیل استغاثہ بھی الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ایک سچائی بیان کی تھی، اور سچ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ آسانی سے ہضم نہیں ہوتا۔ ہضم ہوتا تو بات کی بات ہے، اسے تو حلق سے اتارنے کا حوصلہ بھی کم ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ کورٹ روم میں چھائے ہوئے پراسرار سناٹے کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے میں استغاثہ کے گواہ ساجد حسین کی جانب بڑھ گیا۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، تم نے اپنی مضبوط یادداشت اور حیرت انگیز مشاہدہ کا کیا راز بتایا تھا؟ میں روزانہ صبح نہار منہ 7 بادام کھاتا ہوں، گواہ نے جواب دیا۔ پھر تو تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے باداموں کے ذکر پر تم سے کیا کہا تھا؟ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارا حافظہ تو واقعی لاجواب اور کمال کا ہے، میں نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ اب وہ وقت آ چکا ہے جب میں تمہیں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ تمہارا ذہنی اور اخلاقی مرض خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، لہٰذا اب بادام کے بجائے کسی اور شے سے تمہارا علاج کرنا ہوگا۔ وہ میری بات کی تہ میں اترے بغیر اضطراری لہجے میں بولا۔ آپ کس شے کا ذکر کر رہے ہیں وکیل صاحب؟ ارنڈی کا، میں نے گواہ کے چہرے پر نگاہ جما کر معنی خیز انداز میں کہا۔ ساجد، تم آج ہی سے اپنے پورے بدن پر ارنڈی کے تیل کی مالش شروع کر دو، کیونکہ وٹنس اسٹینڈ پر کھڑے ہو کر دروغ گوئی سے کام لینے والے گواہوں کو عدالت کبھی معاف نہیں کرتی، اور اس کیس کے خاتمے سے پہلے ہی تمہارا پولیس سے واسطہ پڑنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 1 ماہ بعد کی تاریخ دے کر عدالت کی برخاستگی کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned۔ پچھلی پیشی پر جج اور وکیل استغاثہ سمیت تمام حاضرین عدالت کو یہی لگا تھا کہ میں اپنے موکل اور اس کیس کے ملزم توصیف احمد کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا، لیکن میرے اس انکشاف کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ میں خدا نخواستہ اپنے موکل سے کسی نوعیت کی دشمنی کر رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ جمعہ 23 مئی کی سہ پہر توصیف احمد ہی نے وہ 5 لاکھ کی مالیت کا چیک کیش کرایا تھا، مگر چرا کر نہیں بلکہ کسی کے ایما پر، اور یہ اسی راز کا ایک حصہ تھا جو پہلی ملاقات پر میرے موکل نے حوالات میں مجھے بتایا تھا۔ اس پیشی پر استغاثہ کی جانب سے کریم فوڈز کے مینیجر کو گواہی کے لیے سب سے پہلے پیش کیا گیا۔ مینیجر عتیق الرحمن کی عمر 40 اور 50 کے درمیان ہوگی۔ وہ اپنا بیان حلفی ریکارڈ کروا چکا تو وکیل استغاثہ جرا کے لیے اس کے نزدیک چلا گیا، اور اس نے کچھ اس انداز میں اپنے کام کا آغاز کیا۔ عتیق صاحب، آپ کریم صاحب کی ٹریڈنگ کمپنی میں کب سے کام کر رہے ہیں؟ کم و بیش 15 سال سے، گواہ نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ملزم آپ کے بعد اس کمپنی میں آیا تھا؟ جی، یہی حقیقت ہے۔ آپ پچھلے 10 سال سے ملزم کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وکیل استغاثہ نے اپنے گواہ کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا۔ اس طویل عرصے میں آپ ملزم کے مزاج، عادات اور فطرت سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہوں گے۔ یہ جو 5 لاکھ والے چیک کی چوری کا معاملہ سامنے آیا ہے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ملزم خود غرض، ضدی، بدمزاج اور احسان فراموش قسم کا انسان ہے۔ گواہ نے ملزم کو ناپسندیدہ نظر سے دیکھنے کے بعد اپنے وکیل کو جواب دیا۔ یہ تو ہو گیا اس کی فطرت، مزاج اور عادات وغیرہ کا احوال۔ باقی جہاں تک 5 لاکھ کے چیک کا معاملہ ہے، تو اس سلسلے میں ملزم کا وکیل پچھلی پیشی پر اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ مذکورہ چیک اس کے موکل ہی نے 23 مئی کی سہ پہر کیش کرایا تھا۔ چیک کی چوری کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے جس نے چیک کیش کرایا اسی نے چوری بھی کیا ہوگا۔
گواہ نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا۔ اگر یہ کام کریم صاحب کی مرضی سے ہوا ہوتا تو وہ پولیس کو بلا کر ملزم کو گرفتار کیوں کراتے؟ میں کریم صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ اس قسم کی جارحانہ کارروائی بلا وجہ نہیں کر سکتے، اور وجہ بھی میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ عتیق الرحمن کے آخری جملے سے جھلکتی معنی خیزی نے حاضرین عدالت کو چونکا دیا۔ وکیل استغاثہ نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، عتیق صاحب، آپ کی سمجھ میں کون سی وجہ آ رہی ہے؟ اس واقعے سے چند روز پہلے ملزم نے کریم صاحب سے 5 لاکھ روپے کا قرض مانگا تھا، اور کریم صاحب نے اتنی بھاری رقم ادھار دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ گواہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، کریم صاحب کا 2 ٹوک انکار ملزم کو پسند نہیں آیا تھا، اور 2-3 دن تک اس کا منہ بنا رہا تھا۔ عین ممکن ہے کہ ملزم نے اپنے 5 لاکھ والی وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے کریم صاحب کی چیک بک میں سے ایک چیک چرا لیا ہو۔ کریم صاحب کے جعلی دستخط کرنا اس کے لیے زیادہ مشکل کام نہیں تھا، پھر اس کا روزانہ بینک جانا ہوتا تھا، بینک کا عملہ اسے جانتا تھا، کسی نے جعلی دستخط پر زیادہ توجہ نہیں دی ہوگی۔ ملزم کے قرض مانگنے والی بات آپ کو کس نے بتائی تھی؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ خود کریم صاحب نے۔ پھر تو انہوں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہوگا کہ ملزم کو وہ 5 لاکھ روپے کس مقصد کے لیے چاہیے تھے؟ جی بالکل، گواہ نے اثبات میں گردن ہلائی اور بتایا، ملزم اپنے بیٹے کو انجینئرنگ کی ماسٹر ڈگری کے لیے کسی یورپ کے ملک میں خصوصاً جرمنی بھیجنے کا خواہش مند تھا، اور اس 2 سالہ تعلیم کے بھاری اخراجات کے لیے اسے لگ بھگ 5 لاکھ روپے کی اشد ضرورت تھی۔ 3,000 ماہانہ تنخواہ پانے والا کوئی شخص اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ یا امریکہ بھیجنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر یہ تصور ملزم نے جی بھر کر کیا، اور جب اس کا تصور ٹوٹا تو اس نے اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے غلط راستے کا انتخاب کیا، اور اس جرم کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ وکیل استغاثہ نے گواہ پر اپنی جرح ختم کر دی، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، اب آپ کی باری ہے۔ میں اپنی باری لینے کے لیے وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا، اور استغاثہ کے گواہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، عتیق الرحمن صاحب، میری معلومات کے مطابق آپ کی 4 سالیاں اور 1 سالہ ہے۔ آپ کا سالہ شاکر علی اپنی بہنوں سے چھوٹا ہے، اور اس نے BCom کر رکھا ہے۔ اگر میری جانکاری میں کوئی سکم ہو تو برائے مہربانی اصلاح فرما دیجیے گا، شکریہ۔ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے گواہ نے الجھن زدہ نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، اور وکیل استغاثہ اس کی مدد کو لبکا۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے بآواز بلند کہا، اس وقت عدالت میں 5 لاکھ روپے مالیت کے ایک چیک کی چوری کی سماعت جاری ہے، اور میرے فاضل دوست معزز گواہ سے اس کی فیملی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی غیر متعلق اور بے معنی حرکت ہے۔ معزز عدالت ایسی جرح کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ڈیفینس اس قسم کے حربے آزمانے کے لیے خاصے بدنام ہے۔ یور آنر، میں نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کے جواب میں کہا، میرے فاضل دوست نے میرے لیے بدنام کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے لغوی معنی ہیں رسوا اور ذلیل۔ پراسیکیوشن کا ڈیفینس پر ایسا رقیق اور لچر حملہ قابل مذمت ہے۔ اگر موصوف عدالتی اخلاقیات اور قانونی تقاضوں سے نابلد نہیں ہیں تو اصولاً انہیں مجھ سے معافی طلب کرنا چاہیے، لیکن میں اس کے لیے اصرار نہیں کروں گا۔ باقی جہاں تک میرے سوال کے غیر متعلق اور بے معنی ہونے کی بات ہے تو میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، کسی انسان کی بات پر غور و فکر کیے بغیر کوئی فتویٰ جاری کر دینا بھی معقولیت کے دائرے سے باہر بلکہ حد درجہ بیہودہ شمار ہوتا ہے۔ میں استغاثہ کے گواہ سے 5 لاکھ روپے مالیت والے چیک کی چوری کے حوالے سے ضرور استفسار کروں گا، مگر وہاں تک پہنچنے کا راستہ گواہ کے صالح صاحب کے ذکر سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر عتیق الرحمن صاحب کی فیملی میری راہ گزر میں پڑی ہے تو ان کے بارے میں سوال بلکہ سوالات تو بنتے ہیں نا؟
آبجیکشن اوور رول۔ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے مجھ سے کہا، ڈیفینس پلیز پروسیڈ فردر۔ عتیق الرحمان صاحب، میں نے استغاثہ کے گواہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کے سالے صاحب نے بی.کام تک تعلیم حاصل کر رکھی ہے اور وہ اکاؤنٹ کی جاب کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ جی یہ سچ ہے۔ آپ نے کریم فوڈس میں بھی شاکر کو ملازمت دلوانے کے لیے چارہ جوئی کی تھی؟ میں نے گواہ کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر استفسار کیا، اور بدقسمتی سے آپ کی یہ صحیح ہمکنار نہیں ہو سکی کامیابی سے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ میں نے فی الوقت عتیق الرحمان سے یہ دریافت کرنا ضروری نہ جانا کہ اس کی مذکورہ کوشش کے بارآور نہ ہونے کے اسباب کیا تھے۔ میں نے دراصل عتیق الرحمان کے سالے کا ذکر اس لیے چھیڑا تھا کہ میرے موکل کے بیٹے دانش احمد نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ عین ممکن ہے کہ مینیجر عتیق الرحمان نے اس کے پاپا کے خلاف کوئی سازش رچی ہو۔ خیر، میں نے استغاثہ کے گواہ کو شاکر کے حوالے سے مسئلہ لگا کر ایک طرف رکھ دیا اور دوسری جانب سے اس پر حملہ آور ہوا۔ عتیق صاحب، آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نے کسی زمانے میں انٹر سائنس کیا تھا، گواہ نے جواب دیا۔ میرے والدین کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن میڈیکل کا شعبہ میرے بس میں نہیں تھا، سو میں بمشکل سی گریڈ 3rd ڈویژن میں پاس ہوا تھا، لہٰذا میں اس طرف آ گیا اور کامیابی سے یہ جاب کر رہا ہوں۔ عتیق صاحب، آپ کے والدین آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے؟ میں نے اجرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن شومئی بخت کہ آپ ایک ٹریڈنگ کمپنی کے مینیجر بن گئے۔ خیر، میں نے ڈرامائی انداز میں رک کر ایک گہری سانس لی اور پھر کہا، آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ میڈیکل کالج میں داخلہ ہو جانے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ کتنے عرصے میں ڈاکٹر بن جاتا ہے؟ 5 سال میں، اس نے ترنت جواب دیا۔ اور ایک اسٹوڈنٹ کو کسی انجینئرنگ یونیورسٹی سے انجینئر بننے میں کتنے سال لگ جاتے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اگر میں غلط نہیں تو 4 سال۔ آپ غلط نہیں ہیں عتیق صاحب، آپ نے درست جواب دیا ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا اور پوچھا، ملزم کا اکلوتا بیٹا دانش احمد انٹر سائنس کا امتحان پاس کر چکا ہے، اب اسے 4 سال کے لیے انجینئرنگ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بیچلر آف انجینئرنگ یعنی BE کی ڈگری لینا ہے۔ اس کے بعد ماسٹر ڈگری کے لیے اسے 2 سال تک کسی غیر ملکی یونیورسٹی میں پڑھنا ہوگا، اور ان 2 سالوں کی تعلیم کا خرچہ 4 سے 5 لاکھ روپے ہو سکتا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ عتیق صاحب، میں نے اپنی اجرا میں تیزی لاتے ہوئے سوال کیا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے وکیل استغاثہ کے توسط سے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ وقوع سے چند روز پہلے ملزم نے کریم صاحب سے 5 لاکھ روپے قرض مانگا تھا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو کسی یورپی یونیورسٹی سے انجینئرنگ میں ماسٹرز کروانے کا خواہاں تھا، اور اسی اعلیٰ تعلیم کے اخراجات کی مد میں ملزم کو 5 لاکھ روپے ادھار کی ضرورت تھی۔ اسی لیے اس نے کریم صاحب سے قرض کی درخواست کی تھی، مگر کریم صاحب نے اسے قرضہ دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب آپ سے میرا سوال یہ ہے عتیق صاحب، میں نے ذرا دیر کو رک کر ایک طویل سانس خارج کی، پھر سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، ملزم کا بیٹا دانش احمد جب تک BE نہیں کر لیتا وہ ماسٹر ڈگری کے حصول کے لیے ملک سے باہر نہیں جا سکتا، اور اس سلسلے میں دانش کو بھی کم از کم 4 سال پاکستان کی کسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں لگانا ہے۔ معزز عدالت آپ سے یہ جاننا چاہتی ہے کہ ملزم نے اپنی ضرورت سے 4 سال پہلے کریم صاحب سے 5 لاکھ روپیہ قرض کیوں مانگا تھا؟ وکیل صاحب، وہ جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، یہ بات تو آپ اپنے موکل سے پوچھیں جس نے قرض مانگا تھا، یا پھر کریم صاحب سے پوچھیں جن سے قرض مانگا گیا تھا، میرا ان دونوں کے معاملے سے کیا لینا دینا؟ آپ کا حد سے زیادہ لینا دینا ہے عتیق صاحب، اسی لیے تو آپ میرے موکل کے خلاف گواہی دینے یہاں آئے ہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اپنے موکل سے تو یہ سب کچھ پوچھ چکا ہوں جب کریم صاحب آپ کی جگہ وٹنس اسٹینڈ پر کھڑے ہوں گے،
تو میں ان سے بھی آپ کی توقع سے کچھ زیادہ ہی پوچھوں گا۔ فی الحال تو آپ مجھے مہیا ہیں۔ آپ کی میسری اور دستیابی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں مزید چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ وہ اعتراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، صوبے داری سے بولا، پوچھ لیں جناب، جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ ملزم ایک خود غرض، ضدی، بدمزاج اور احسان فراموش قسم کا انسان ہے۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتا سکتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں میرے موکل نے آپ کے ساتھ کب کب اور کس کس طرح کی خود غرضی، ضد، بدمزاجی اور احسان فراموشی کا برتاؤ کیا تھا؟ اس کے رویے کی زندہ مثال تو زیر سماعت کیسی ہے؟ وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا۔ اس بدبخت نے خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے محسن یعنی کریم صاحب کو چونا لگا دیا اور ضد کر رہا ہے کہ اس نے وہ چیک چوری نہیں کیا تھا۔ جب کریم صاحب نے اسے 5 لاکھ روپے والے چیک کی بابت پوچھا تو یہ اپنے خیر خواہ سے بد کلامی کرنے لگا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کریم صاحب کے اس پر درجنوں احسانات ہیں، لیکن اس احسان فراموش نے اسی تھالی میں چھید کر ڈالا جس میں کھاتا تھا۔ میں نے اپنے موکل کے آپ کے ساتھ برتاؤ کی مثال مانگی تھی اور آپ نے اپنے سر کی بلا کریم صاحب کے کندھے پر ڈال دی اور میرے سوال کا جواب دینے سے اعتراض برتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی خاص وجہ سے میرے سوال کا جواب دینا نہیں چاہتے، اور وہ خاص وجہ یہ ہے کہ میرے موکل نے آپ کے ساتھ کبھی ان رویوں کا اظہار نہیں کیا جو الزامات آپ نے اس پر تھوپے ہیں۔ خیر، میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں یہ انکشاف کیا ہے کہ ملزم کے لیے کریم صاحب کے جعلی دستخط کرنا سادہ مشکل کام نہیں تھا۔ تو عتیق صاحب، یہ عدالت آپ سے جاننا چاہتی ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں ملزم نے کتنی بار اور کہاں کہاں کریم صاحب کے جعلی دستخط کیے تھے؟ مجھے نہیں معلوم، اس نے روٹھی ہوئی غسیل بیوی کے سے انداز میں جواب دیا۔ عتیق الرحمان صاحب، یہ بات عدالت کے ریکارڈ پر چڑھ چکی ہے کہ پچھلے 25 منٹ میں آپ نے میرے کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیا، جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ ایک اچھے مینیجر نہ ہونے کے ساتھ ہی ایک معقول انسان بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا مجھے واپس آپ کے اکلوتے اور پیارے سالے شاکر علی کو اپنی جرح کا موضوع بنانا پڑے گا۔ آپ موضوع کے لفظ کو تختہ مشق سمجھ لیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ میں نے اپنی جرح کو سمیٹتے ہوئے استغاثہ کے گواہ سے استفسار کیا، یہ بات کریم فوڈز کے اسٹاف میں آپ کے سوا اور کسی شخص کو معلوم نہیں تھی کہ وقوع سے چند روز پہلے ملزم نے کریم صاحب سے اپنے بیٹے کی یورپ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے 5 لاکھ روپے قرض مانگے تھے۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ کریم صاحب نے خود آپ کو یہ بات بتائی تھی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ نہیں وکیل صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس سے تو ظاہر بلکہ ثابت ہوتا ہے کہ کریم صاحب اپنے اسٹاف میں سب سے زیادہ بھروسہ آپ ہی پر کرتے ہیں۔ میں نے سوالیہ نظر سے گواہ کی طرف دیکھا۔ جی بالکل، وہ بڑے اعتماد سے بولا، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے وکیل صاحب۔ انسان جس پر اندھا اعتماد کرتا ہے اس کی کسی فرمائش کو رد نہیں کرتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کے ساتھ بھی کریم صاحب کا ایسا ہی مہربان رویہ ہے؟ جی ہاں، وہ اپنی گردن کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، آج تک میں نے کریم صاحب سے جو بھی فرمائش کی وہ انہوں نے ضرور پوری کی ہے۔ میں کریم صاحب کے احسانات کو گنوا نہیں سکتا وکیل صاحب، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کریم صاحب کتنے عظیم انسان ہیں۔ واقعی مجھے کریم صاحب کی عظمت کا تو کچھ بھی اندازہ نہیں ہے، میں نے سپاٹ آواز میں کہا، لیکن ان کی بعض غیر نصابی سرگرمیاں میرے علم میں آ چکی ہیں۔ کون سی غیر نصابی سرگرمیاں؟ وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولا۔ فی الحال ہم نصابی سرگرمیوں تک محدود رہیں تو یہ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا، میں نے زمائنی انداز میں کہا اور تیز لہجے میں استفسار کیا، کیا وجہ ہے کہ جب کریم صاحب آپ پر اپنی مہربانیاں نچھاور کرنے میں کسی ہچکچاہٹ یا تاخیر سے کام نہیں لیتے
تو پھر انہوں نے آپ کے اکلوتے سالے کو اس قابل کیوں نہ جانا؟ آخر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ تیش میں آ گیا۔ آپ کافی عرصے سے اس کوشش میں تھے کہ کریم صاحب کسی طرح میرے موکل کی جگہ شاکر علی کو کریم فوڈز کا اکاؤنٹنٹ اینڈ کیشیئر بنا دیں، لیکن انہوں نے آپ کی ایک نہیں سنی۔ میں نے تیکھے لہجے میں کہا، آپ نے کریم صاحب کی عظمت اور دریا دلی، خصوصاً آپ کے ساتھ ان کے خصوصی برتاؤ کا جو نقشہ کھینچا ہے، شاکر علی کے معاملے میں کریم صاحب اس نقشے میں کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ اس بے اتنائی اور سد مہری کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ میرے سالے کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ کمینہ شخص تھا۔ اس نے نفرت انگیز انداز میں میرے موکل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ اچھا، میں نے استہزائی انداز میں کہا، پھر طنز میں بجھے ہوئے الفاظ میں اضافہ کر دیا، عتیق الرحمن صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جیسے ہی میرے موکل آپ کے سالے کے راستے سے ہٹا، شاکر علی کو کریم فوڈز میں ملازمت مل گئی۔ میرے اس انکشافی بار پر وہ جزبز ہو کر رہ گیا۔ میں نے اسے کسیانے اور دل ملانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ پھر جج کی جانب دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، جناب عالی، مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ پراسیکیوشن اپنا اگلا گواہ پیش کرے۔ جج نے اپنے مخصوص بھاری بھرکم لہجے میں کہا۔ اس تقاضا کی جانب سے صفدر حسین نامی ایک شخص کو گواہی کے لیے وٹنس اسٹینڈ پر لا کھڑا کر دیا گیا۔ صفدر حسین کی عمر 40 کے آس پاس تھی۔ وہ اس بینک کا سیکورٹی گارڈ تھا جہاں سے میرے موکل نے 23 مئی کی سہ پہر 5 لاکھ کا ایک چیک کیش کرایا تھا۔ گواہ نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے اس کے نزدیک چلا گیا اور ایکیوز اسٹینڈ پر کھڑے ملزم توصیف احمد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنے گواہ سے استفسار کیا، صفدر حسین، کیا تم اس بندے کو جانتے ہو؟ جی ہاں، گواہ نے اس بات میں جواب دیا، یہ تقریباً روزانہ ہی ہمارے بینک آیا کرتا تھا۔ ذرا اپنی یادداشت پر دباؤ اور سوچ کر عدالت کو بتاؤ کہ کیا 23 مئی کی سہ پہر بھی یہ بینک آیا تھا؟ جی آیا تھا، گواہ نے بتایا۔ یہ عموماً کس طرح بینک آیا کرتا تھا؟ وکیل استغاثہ نے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے کہ سائیکل سے یا موٹر سائیکل سے، کار سے یا پھر کسی اور ذریعے سے۔ اس کا آفس سڑک کی دوسری جانے والی گلی میں ایک بلڈنگ کے اندر ہے، صفدر حسین نے جواب دیا۔ یہ ہمیشہ پیدل ہی بینک آیا کرتا تھا، لیکن گواہ بولتے بولتے اچانک رکا تو وکیل استغاثہ نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، لیکن کیا صفدر حسین؟ 23 مئی کی سہ پہر جب یہ رقم لے کر بینک سے نکلا تو میں نے اسے ایک نیلی کار کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تھا، گواہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کیونکہ جب یہ بینک آیا تھا تو حسب معمول پیدل ہی سڑک پار کی تھی، لیکن واپسی میں اس نیلی کار میں بیٹھ کر کہیں چلا گیا تھا۔ میں نے جس کار کا ذکر کیا وہ بینک سے تھوڑے فاصلے پر سڑک کے کنارے ایک جانب کھڑی تھی۔ تم نے ابھی کہا کہ جب ملزم بینک سے رقم لے کر نکلا تو، وکیل استغاثہ نے گواہ کے الفاظ کو حوالے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے پوچھا، تمہیں کیسے پتا کہ یہ بینک سے کوئی بھاری رقم لے کر ہی نکلا تھا؟ کیا اس نے کرنسی نوٹوں کی گٹیاں اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھی تھیں؟ ایسی بات نہیں ہے وکیل صاحب، صفدر حسین نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ بینک سے پیسہ نکلوانے والا کوئی بھی بندہ نوٹوں کو کھلے عام ہاتھوں میں پکڑ کر نہیں چلتا۔ ملزم جب بھی بینک سے رقم نکلوانے آتا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سیاہ بیگ ہوا کرتا تھا۔ یہ بات مجھے معلوم تھی کہ یہ اسی سیاہ ہینڈ بیگ میں پیسے لے کر جاتا تھا۔ بقوا کے روز بھی میں نے اس کے ہاتھ میں وہ سیاہ بیگ دیکھا تھا۔ یہ جا کر نیلی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ علاوہ اسی، وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا اور پھر بولا، اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ملزم بینک سے کتنے پیسے لے کر نکلا تھا، لیکن 3 روز کے بعد جب اس کے باس نے بینک فون کر کے اس کے بارے میں انکوائری کی تو پتہ چلا کہ اس نے 5 لاکھ مالیت کا ایک ایسا چیک کیش کرایا تھا جو باس کی چیک بک میں سے چوری کیا گیا تھا۔ باس کے مطابق اس نے جعلی دستخط کر کے
وہ چیک کیش کرایا تھا۔ صفدر حسین، عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ 23 مئی کی سہ پہر ملزم جس نیلی کار میں بیٹھ کر گیا تھا، کیا اس گاڑی میں کوئی اور شخص بھی موجود تھا؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر ایک آدمی کو بیٹھے دیکھا تھا، گواہ نے جواب دیا۔ اس بندے کے علاوہ بھی کوئی گاڑی کے اندر موجود تھا تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ ملزم جیسی گاڑی میں بیٹھا وہ گاڑی روانہ ہو گئی۔ وکیل استغاثہ نے اپنی جرح موقوف کر دی اور میری جانب دیکھتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا، یور وٹنس پلیز۔ میں نے گواہ کا رخ کرنے سے پہلے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، میرے فاضل دوست نے ابھی اپنے گواہ سے جو بھی سوال جواب کیے ہیں، اس گفتگو کو بے معنی اور فضولی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس جرح کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ میرے موکل نے 23 مئی کی سہ پہر مذکورہ بینک سے 5 لاکھ روپے کا ایک چیک کیش کرایا تھا، جبکہ میرا موکل اس چیک کو کیش کرانے سے انکاری نہیں ہے۔ خیر، میں پھر بھی استغاثہ کے گواہ سے چند ایک سوالات کر لیتا ہوں، پھر میں وٹنس باکس پر کھڑے گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ صفدر حسین، میں نے گواہ کے چہرے پر نگاہ جما کر استفسار کیا، 23 مئی کی سہ پہر تم نے جس نیلی کار کو سڑک کے کنارے کھڑے دیکھا تھا، کیا تم اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کو جانتے ہو؟ نہیں، اس نے نفی میں جواب دیا۔ مطلب اگر تم اسے دوبارہ دیکھو تو پہچان نہیں سکو گے؟ میں نے پوچھا۔ تم یہی کہنا چاہ رہے ہو نا؟ جی ہاں، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، گواہ نے معتدل انداز میں جواب دیا، کیونکہ میں نے اسے پشت کی طرف سے دیکھا تھا، اس کا چہرہ مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ اور گاڑی کی شکل و صورت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے معنی خیز انداز میں استفسار کیا۔ اگر تم اس نیلی کار کو دوبارہ دیکھو تو اس کی شناخت کر لو گے؟ وکیل صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس نیلی کار کے نمبر پر غور نہیں کیا تھا، اس لیے وہ تو مجھے یاد نہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ وہ مزدا کار تھی، گواہ نے رسانیت بھرے انداز میں بتایا۔ ہاں، اگر وہ نیلی مزدا کار دوبارہ مجھے دکھائی دے تو میں اسے فوراً پہچان لوں گا۔ بس اتنا کافی ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا اور پھر جج سے مخاطب ہوتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، جناب عالی، مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ صفدر حسین کے بعد استغاثہ کی جانب سے ایک دستخط شناس شخص کو گواہ کی حیثیت سے بلایا گیا۔ مذکورہ شخص کا نام امیر خان تھا۔ امیر خان کی عمر 50 سے زیادہ تھی۔ وہ ایک سنجیدہ اور پرتبار انسان دکھائی دیتا تھا۔ امیر خان کا بیان حلفی ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا۔ امیر خان صاحب، آپ نے 5 لاکھ روپے والے اس چیک پر موجود کریم صاحب کے دستخط کا تجزیہ کیا ہے۔ آپ ایک ماہر تحریر شناس ہیں، آپ کا علم اور تجربہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ وکیل استغاثہ نے رائٹنگ ایکسپرٹ امیر خان سے سوال کیا۔ آپ کی تیار کردہ رپورٹ اس کیس کی فائل میں لگی ہوئی ہے، لیکن معزز عدالت آپ کی زبانی بھی احوال حقیقت سننا چاہتی ہے۔ امیر خان نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر وکیل استغاثہ کے استفسار کے جواب میں کہا، جیسا کہ میں نے اپنی رپورٹ میں بھی لکھا ہے، چیک پر موجود دستخط اگرچہ بالکل کریم صاحب کے دستخط جیسے ہی ہیں، لیکن بہرحال وہ کریم صاحب کے اصلی دستخط نہیں ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کسی نے کریم صاحب کے دستخط بنانے کی کوشش کی ہے اور اسے اپنی اس کوشش میں کافی کامیابی بھی ہوئی ہے، اسی لیے بینک والے بھی دھوکہ کھا گئے اور وہ چیک کیش ہو گیا۔ مگر سچ وہی ہے جو میں نے اپنی رپورٹ میں تحریر کر دیا ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا اور پھر بولا، دستخط کرنا اور دستخط بنانا یعنی کسی کے دستخط کی کاپی کرنا 2 مختلف عمل ہیں، اور اس فرق کو کوئی رائٹنگ ایکسپرٹ ہی پکڑ سکتا ہے، کیونکہ بادی نظر میں یہ دونوں دستخط ایک ہی جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے درمیان واقع معمولی سے فرق کو ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ امیر خان صاحب، وکیل استغاثہ نے اپنی جرح موقوف کرتے ہوئے کہا، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سیدھا سیدھا جعل سازی کا معاملہ ہے؟
100% जालसाजी वकील साहब, आमिर खान ने दो टोक अंदाज में जवाब दिया। तौसीफ अहमद की गिरफ्तारी के बाद जब ये मामला कानूनी और अदालती हैसियत इख्तियार कर गया था तो मुतालिका बैंक से 5 लाख मालियत वाला वो चेक भी मंगवा लिया गया था जिसके ऊपर इस केस के चालान की इमारत तामीर की गई थी। मज़कूरा चेक करीम साहब के असली दस्तखत के नमूने के साथ केस की फाइल में लगा हुआ था। वकील इस्तग़ासा ने अपना रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए तवाना लहजे में कहा, योर ऑनर, सिग्नेचर एक्सपर्ट मोहतरम आमिर खान पर होने वाली जिरा से ये साबित हो गया कि 5 लाख रुपए वाले इस चेक पर करीम साहब ने दस्तखत नहीं किए थे, बल्कि ये जालसाजी मुलजिम का एक काबिल मजम्मत फेल है। आमिर खान साहब की तहरीरी रिपोर्ट, करीम साहब के ओरिजिनल सिग्नेचर का नमूना और 5 लाख मालियत का चेक आपकी मेज़ पर रखी केस फाइल के अंदर मौजूद है, जिससे मुलजिम का जुर्म वाज़ेह हो जाता है। फिर वकील इस्तग़ासा मेरी जानिब मुड़ा और सरसरी अंदाज में कहा, योर विटनेस प्लीज़। जनाब आली, मैंने तहरीर शनास आमिर खान की जानिब पढ़ने से पहले जज से मुखातिब होते हुए मोहब्बाना अंदाज में कहा, मैं आमिर खान पर तबाज़माई करने से पहले इस अदालत में एक छोटा सा तजुर्बा करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। तजुर्बा या ड्रामा? वकील इस्तग़ासा ने तंज़िया अंदाज में कहा। जिसको जो भी लगे, मैंने जवाबी हमला किया। आमिर खान साहब ने अभी अपनी जिस माहिराना राय का इज़हार किया है वो इनके तजुर्बे का नतीजा है। अगर मैं इनकी राय को ड्रामा कहूँगा तो यकीनन इन्हें बुरा महसूस होगा और मैं ऐसी हल्की बात कर भी नहीं सकता। परमिशन ग्रांटेड। जैसे ही मेरी बात मुकम्मल हुई, जज ने ठहरे हुए लहजे में कहा, फिर दीवार गिर क्लॉक पर नज़र डालने के बाद इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, बेग साहब, अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने में 20 मिनट बाकी हैं। आपका तजुर्बा अगली पेशी तक दराज नहीं होना चाहिए। मैं मोअज़्ज़िज़ अदालत को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मेरा ये तजुर्बा 15 मिनट से पहले ख़त्म हो जाएगा। मैंने मजबूत लहजे में कहा। ठीक है, जज ने सर को असबाती चुम्बिश दी। आप अपना तजुर्बा शुरू कर सकते हैं। मैं केस की फाइल में सिग्नेचर एक्सपर्ट की रिपोर्ट लगी देख चुका था और गवाहों की फहरिस्त में आमिर खान का नाम भी शामिल था। लिहाजा मैंने सोच रखा था कि जब आमिर खान को गवाही के लिए अदालत में लाया जाएगा तो मैं उस पर यह तजुर्बा ज़रूर करूँगा। मैंने अपने ब्रीफ केस में से एक सादा कागज़ और कलम निकाला, फिर इन दोनों चीज़ों को आमिर खान की जानिब बढ़ाते हुए कहा, खान साहब, आप इस कागज़ पर 10 बार अपने दस्तखत कर दें क्योंकि मेरा तजुर्बा यहीं से शुरू होता है। वो बिदके हुए लहजे में बोला, मेरे दस्तखत का इस केस से क्या ताल्लुक़ है? बिलवास्ता तो कोई नहीं, मगर बिला वास्ता बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए मोतदिल अंदाज में कहा, आप मुख्तलिफ लोगों की तहरीर और दस्तखत वगैरह का तज़किया करते हैं। आज मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने आपके दस्तखत का पोस्टमार्टम करूँगा। यही वो तजुर्बा है जिसकी इजाज़त अभी अदालत ने मुझे दी है। थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ उसने मेरे हाथ से कागज़ और कलम ले लिया। मैंने इसके इत्मीनान की खातिर कहा, आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, आपके इन दस्तखत को कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस तजुर्बे के इख्तिताम पर यह कागज़ आपको वापस कर दिया जाएगा, लिहाजा आप अपने आसाब पर किसी किस्म का दबाव ना डालें और मेरे इस तजुर्बे को एंजॉय करें। उसने मेरी हिदायत पर अमल करने के बाद कागज़ और कलम मुझे वापस कर दिया। मैंने अपने ब्रीफ केस में से सुर्ख मार्कर निकाला और वो कागज़ इस मार्कर के साथ दोबारा आमिर खान की जानिब बढ़ाते हुए कहा, खान साहब, आपने इस कागज़ पर 10 मरतबा अपने जो दस्तखत किए हैं, इनमें से किसी एक दस्तखत को अपना स्पेसिमेन सिग्नेचर मानकर आप इसके गिर्द सुर्ख मार्कर से दायरा लगा दें। आमिर खान ने मज़कूरा कागज़ पर एक निगाह डाली और मेरी फरमाइश पूरी करने के बाद वो कागज़ और रेड मार्कर मुझे लौटा दिया। मैंने मार्कर को अपने ब्रीफ केस में डाला और आमिर खान के दस्तखत वाला वो कागज़ जज के सामने मेज़ पर रखते हुए आवाज़ बुलंद कहा,
جناب علی، میں نے رائٹنگ ایکسپرٹ جناب امیر خان کے دستخط والا کاغذ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اس میں ریڈ سرکل والا دستخط موصوف کا اسپیسی مین سگنیچر ہے۔ مجھے تو ان 10 کے 10 سگنیچروں میں 19-20 کا فرق نظر آ رہا ہے، یعنی اسپیسی مین سگنیچر باقی 9 دستخط سے 100% میل نہیں کھاتا۔ اس کاغذ کو دیکھ کر میں تو یہ کہوں گا کہ امیر خان صاحب نے اپنے اسپیسی مین سگنیچر کی 9 دفعہ فورجری کی ہے۔ باقی معزز عدالت زیادہ بہتر جانتی ہے۔ دیٹس آل یور آنر۔ جج نے مذکورہ کاغذ کا بغور جائزہ لیا، پھر رائٹنگ ایکسپرٹ امیر خان کی طرف دیکھتے ہوئے متحمل انداز میں کہا، امیر خان صاحب، آپ ڈیفنس کے اٹھائے ہوئے اعتراض نما سوال کے جواب میں کیا کہیں گے؟ جناب علی، امیر خان نے کھکار کر گلا صاف کرنے کے بعد معتدل انداز میں کہا، میں نے یہ 10 دستخط آپ کے سامنے کیے ہیں۔ اگر میں 1000 بار بھی دستخط کروں گا تو 2 دستخط ایک دوسرے کی ہو کاپی نہیں ہو سکتے۔ انسان کے ہاتھ سے کیا جانے والا دستخط کسی ربر اسٹیمپ کے مانند نہیں ہوتا کہ 1,00,000 مرتبہ بھی لگاؤ تو سرے منہ فرق واقع نہ ہو۔ یہ اصول صرف آپ کے دستخط کے ذیل میں ہے یا اس کا اطلاق ہر شخص کے دستخط پر ہوتا ہے؟ میں نے امیر خان سے سوال کیا۔ جی، ہر شخص پر، اس نے مختصر جواب دیا۔ کریم صاحب پر بھی؟ میں نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ جی، سب پر، اس نے ایک بار پھر اثبات میں سر ہلایا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ 5 لاکھ مالیت کے چیک پر بھی کریم صاحب ہی کے اصلی دستخط ہیں، کیونکہ کریم صاحب کے اسپیسی مین سگنیچر اور چیک والے دستخط میں اتنا زیادہ فرق نظر نہیں آ رہا جتنا آپ کے 10 دستخط میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس تجربے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ میرے موکل نے فورجری نہیں کی، بلکہ اس نے کریم صاحب کے دستخط والا چیک ہی کیش کرایا تھا۔ ہاں، ایسا کہا تو جا سکتا ہے، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیک کریم صاحب کے دستخط سے کیش ہوا ہے تو پھر انہوں نے ملزم کو چیک چرانے اور دستخط کی فورجری کرانے کے بعد کیش کرانے کے الزام میں گرفتار کیوں کرایا ہے؟ آپ نے $1 ملین کا سوال اٹھایا ہے خان صاحب، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر آپ اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو اگلی پیشی پر ضرور عدالت آئیے گا۔ آپ سے میرا یہ وعدہ ہے کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں آئندہ پیشی پر عدالت میں حاضر ہونے کی پوری کوشش کروں گا، امیر خان نے معتدل انداز میں کہا، مگر اس سلسلے میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی کوشش پر بھروسہ کر سکتا ہوں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ ایک تجربہ کار اور معقول رائٹنگ ایکسپرٹ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے وکیل استغاثت سے استفسار کیا، پراسیکیوشن، آپ کے کتنے گواہ باقی ہیں؟ صرف 2 جناب عالی، وکیل استغاثہ نے جواب دیا، ایک بینک مینیجر کلیم اللہ صاحب اور دوسرے اس کیس کے مدعی اور کریم فوڈز کے مالک عبدالکریم صاحب۔ کیا آپ اپنے دونوں گواہوں کو اگلی پیشی پر عدالت میں لا سکتے ہیں؟ جج نے پوچھا۔ جی ضرور، وکیل استغاثہ نے جواب دیا۔ جج نے سر کو اثباتی جنبش دی اور 1 ماہ بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو دانش احمد اور اس کا باپ توصیف احمد بہت خوش تھے۔ وہ پارکنگ ایریا تک میرے ساتھ آئے۔ میں انہیں خدا حافظ کہہ کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھنے لگا تو توصیف نے مجھ سے کہا، اس کا انداز رازدارانہ تھا، بیگ صاحب، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ دانش ہمارے پیچھے تھوڑے فاصلے پر رک گیا تھا۔ میں نے توصیف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں ضرور بیگ صاحب، میں ہر پیشی پر عدالت میں حاضر ہوتا ہوں اور میرا اندازہ یہ ہے کہ کیس بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ توصیف نے گہری سنجیدگی سے کہا، آگے کسی بھی موقع پر وہ معاملہ سامنے آئے گا جس کا تعلق میری نجی زندگی سے ہے۔ میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا، آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ میرا پردہ قائم رہے۔
میں آپ کا وکیل ہوں توصیف صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کی جان، مال اور عزت کا تحفظ کرنا میرے فرائض کا حصہ ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی گھریلو زندگی کا ذکر کیے بغیر ہی اس معاملے کو نمٹا لیا جائے۔ اس نے ممنونیت بھری نظر سے مجھے دیکھا، میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کرنے کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ میں نے اس کیس کی ابتدا ہی میں توصیف احمد کی ضمانت کروا لی تھی، لیکن عدالتی آداب کے مطابق اسے ہر پیشی پر حاضر ہو کر ایکیوز اسٹینڈ پر چپ چاپ کھڑے رہنا پڑتا تھا۔ ایک ملزم کو یہ سب جھیلنا پڑتا ہے۔ پچھلی پیشی پر یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ آئندہ پیشی پر اس تقاضا کی جانب سے عبدالکریم اور بینک کے مینیجر کلیم اللہ کو ایک ساتھ گواہی کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا، میں نے ایک جامع منصوبہ ترتیب دیا تھا۔ اس کا بنیادی اصول یہ تھا کہ دشمن کے پھینکے ہوئے ہینڈ گرنیڈ کو کیچ کر کے کسی پر لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اپنی چال میں پھنس کر خود کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر بیٹھے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسا انسان سوچے قدرت بھی ویسے ہی حالات پیدا کرتے۔ سو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس پیشی پر ہمارے کیس کو صرف آدھا گھنٹہ مل سکا تھا۔ اس قلیل وقت کی بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ اس روز جج کو عدالت پہنچنے میں کافی دیر ہو گئی تھی اور اس تقاضا کا دوسرا گواہ یعنی مدعی عبدالکریم بھی ناسازی تباہ کے باعث عدالت نہیں پہنچ سکا تھا۔ اس نے اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیج دیا تھا۔ میں نے اپنے حریفوں کو گھیر کر مارنے کی جو اسکیم تیار کی تھی، اس کی کامیابی کے لیے کلیم اللہ اور عبدالکریم کا بیک وقت عدالت میں موجود رہنا ضروری تھا۔ خیر، مرتا کیا نہ کرتا کے مستحق میں نے وقت کم مقابلہ سخت کے اصول پر عمل پیرا ہو کر اپنے لیے ایک راہ بنا لی تھی۔ اگرچہ یہ راہ خاصی پرپیچ اور طویل تھی، لیکن مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ تاخیر ہی سے صحیح مذکورہ راہ میری منزل کی طرف جاتی تھی۔ بینک مینیجر کلیم اللہ کی عمر 50 کے انسے کو چھو رہی تھی۔ اس کا حلفیہ بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ جرا کے لیے وٹنس اسٹینڈ کے نزدیک چلا گیا۔ وکیل استغاثہ نے اپنے گواہ سے لمبے چوڑے سوالات نہیں کیے، اس نے محض 7 منٹ میں گواہ کو نپٹا دیا۔ اس جرا کا لب لباب کچھ اس طرح تھا کہ کریم فوڈز اور عبدالکریم کے ذاتی اکاؤنٹس طویل عرصے سے کلیم اللہ والے بینک میں تھے، لہٰذا بینک مینیجر اور کریم فوڈز ٹریڈنگ کمپنی کی دیرینہ شناسائی تھی۔ ملزم کا تقریباً روز ہی بینک جانا ہوتا تھا۔ کلیم اللہ سمیت بینک کا تمام اسٹاف توصیف احمد کو اچھی طرح جانتا تھا، اسی لیے 23 مئی بروز جمعہ والے 5 لاکھ مالیت کے چیک کے حوالے سے بینک آفیسر نے سگنیچر کنفرمیشن کو ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اسی طرح ملزم بآسانی وہ چیک کیش کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بلا بلا بلا۔ وکیل استغاثہ نے گواہ کو فارغ کیا تو میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں نے کلیم اللہ کے چہرے پر نگاہ جما کر دوستانہ انداز میں پوچھا، کیا میں آپ کو مینیجر صاحب کہہ کر مخاطب کر سکتا ہوں؟ جی کیوں نہیں، اس نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ بصد شوق، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مینیجر صاحب، پراسیکیوشن نے آپ سے جو کچھ بھی پوچھا میں اس کا اعادہ نہیں کروں گا، میں نے معتدل انداز میں کہا، لیکن میرا استفسار بینکنگ سیکٹر کے اندر ہی ہوگا۔ دراصل میں ایک گمبھیر معاملے میں آپ کی ماہرانہ رائے چاہتا ہوں۔ کس معاملے میں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اپنے بریف کیس میں سے چند کاغذات نکال کر کلیم اللہ کی جانب بڑھائے اور کہا، آپ ایک بینکر ہیں، آپ اپنے سالہ سال کے تجربے کی روشنی میں معزز عدالت کو بتائیں کہ ان ڈاکومنٹس کے اندر کون سی پراسرار کہانی چھپی ہوئی ہے۔ کلیم اللہ نے مذکورہ کاغذات کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور فیصلہ کن لہجے میں اپنی رائے دی۔ ان ڈاکومنٹس کے مطابق توصیف احمد بل توفیق احمد نے لگ بھگ 9 ماہ پہلے یعنی اس سال جنوری میں اپنے مکان کے کاغذات گروی رکھوا کر ایک بینک سے 5 لاکھ روپے کا لون لیا تھا۔ اس کے 2 منزلہ مکان کی مارکیٹ ویلیو 8 لاکھ کے آس پاس ہے، اسی لیے اسے بآسانی 5 لاکھ کا قرضہ مل گیا تھا۔
وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے تھما اور پھر اپنی رائے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، 5 لاکھ قرض کی واپسی کے لیے 7 سال کا عرصہ مقرر کیا گیا تھا، یعنی توصیف احمد نے 84 ماہ میں بینک کو 7.5 لاکھ روپے لوٹانا تھے۔ ہر ماہ کی 1 سے 10 تاریخ کے درمیان قسط کے 8,929 روپے بھرنا تھے۔ توصیف احمد نے اس سال کے پہلے 3 ماہ یعنی جنوری، فروری اور مارچ میں ماہانہ قسط باقاعدگی سے بھری تھی۔ اس کے بعد اب تک مذکورہ بینک کو ایک پیسہ بھی ادا نہیں کیا گیا۔ توصیف احمد نے پہلے 3 ماہ میں کل 26,787 روپے اتار کر اپنے قرض کی رقم کو 7,23,213 روپے تک کم کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ ڈیفالٹر ہو گیا اور اس وقت اس کا قرضہ مارک اپ کے بوجھ کے باعث اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ بینک اسے مکان کی کرکی کی دھمکی دے رہا ہے۔ اگر توصیف نے مزید چند ماہ تک بینک کے پیسے ادا نہیں کیے تو اس کے 8 لاکھ مالیت کے مکان کو بینک نیلام کر کے اپنی رقم وصول کر لے گا۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے کلیم اللہ کے خاموش ہوتے ہی اعتراض چھڑ دیا۔ ڈیفینس یہ کس مقروض توصیف احمد بل توفیق احمد کے قرض کا قصہ لے کر آ گیا ہے؟ زیر سماعت کیس سے اس معاملے کا کیا تعلق ہے؟ ڈیفینس۔ جج نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ جناب عالی، یہ اس کیس کے ملزم اور میرے موکل توصیف احمد کی بپتا ہے، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ میرے موکل نے عبدالکریم کے مشکل وقت میں اپنے مکان کو گروی رکھوا کر اس کی مدد کی تھی اور یہ نیکی میرے موکل کے گلے آ گئی ہے۔ کیا آپ کے پاس اپنے اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی ناقابل تردید اور پکا ثبوت ہے؟ جج نے مجھ سے پوچھا۔ جناب عالی، میں کسی بھی معاملے میں کچا ہاتھ نہیں ڈالتا، میں نے ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ میں اگلی پیشی پر تمام ثبوت عبدالکریم کی موجودگی میں عدالت کے سامنے رکھ دوں گا، لیکن عدالت سے میری ایک چھوٹی سی استدعا ہے۔ میں نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ جج نے اضطراری لہجے میں پوچھا، وہ کیا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آئندہ پیشی پر بینک مینیجر کلیم اللہ کی عدالت میں موجودگی کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ بینکنگ سسٹم سے متعلق پیچیدہ معاملات کی وضاحت ان سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا، اور کلیم اللہ چونکہ عبدالکریم کے بینک مینیجر ہیں، اس لیے ان کی رائے زیادہ صائب اور مؤثر ہوگی۔ میری بات میں اتنا وزن تھا کہ جج میرے مشورے سے قائل ہو گیا اور اس نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ گویا میں نے دشمن کی جانب سے پھینکا گیا ہینڈ گرنیڈ کیچ کر لیا تھا۔ اگلے مرحلے پر میں نے اس گرنیڈ کو استغاثہ کی صف میں پھینکنا تھا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے اسٹینڈ پر کریم فوڈز کا مالک عبدالکریم کھڑا تھا۔ کریم کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ پستہ قامت اور مائل بہ فربی بدن کا مالک ایک تندرست و توانا بزنس مین تھا۔ وکیل استغاثہ نے واجبی سی جرح کے بعد گواہ کو فارغ کر دیا تو میں وٹنس اسٹینڈ کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے ابتدا ہی میں استغاثہ کے گواہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سیٹھ صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑ کر خشک لہجے میں کہا، میں آپ سے چند آسان سوال پوچھوں گا، آپ نے ان کا سیدھا اور مختصر جواب دینا ہے۔ اوکے؟ اوکے، وہ بیزاری سے بولا۔ کیا آپ کی گاڑی کا نمبر KAR 369 ہے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ آپ کی گاڑی کا رنگ نیلا ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اور وہ مزدک کمپنی کی تیار کردہ کار ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ آپ کی رہائش نعت نظم آباد کے علاقے شادمان ٹاؤن میں ہے؟ جی ہاں۔ اور ملزم نظم آباد کے علاقے پاپوش نگر میں رہتا ہے؟ درست۔ ملزم روزانہ بس کے ذریعے آفس آتا جاتا تھا؟ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ کبھی کبھار آپ گھر جاتے ہوئے اسے اپنی کار میں لفٹ دے دیا کرتے تھے۔ ملزم کو پاپوش نگر میں ڈراپ کرنے کے بعد آپ آگے بڑھ جاتے تھے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ملزم چائے وغیرہ کے لیے آپ کو اپنے گھر میں لے جاتا تھا۔
جی ہاں، ایسا ہوتا تھا، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ 23 مئی بروز جمعہ آپ سے پیر کے وقت ملزم کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر بینک پہنچے تھے۔ میں نے جرا میں ایک دم تیزی لاتے ہوئے استفسار کیا۔ آپ نے بینک سے تھوڑے فاصلے پر کار روکی اور ملزم کو 5 لاکھ مالیت کی چیک دے کر کہا کہ وہ اسے کیش کرا لائے۔ ملزم نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور بینک سے واپس آ کر آپ کی گاڑی میں بیٹھ گیا اور آپ نے نیلی مزدا آگے بڑھا دی۔ وکیل صاحب، وکالت کو چھوڑ کر آپ فکشن رائٹر بن جائیں، وہ طنزیہ نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا۔ آپ کے اندر کہانی کار کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ کسی غیر ضروری بات یا تبصرے کی گنجائش نہیں نکل رہی سیٹھ صاحب، میں نے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا، اور یہ نکتہ میں نے ابتدا ہی میں آپ کو بتا دیا تھا۔ ٹو دی پوائنٹ اور مختصر جواب دیں بس۔ میرے جارحانہ انداز پر وہ تل ملا کر رہ گیا، لیکن کسی بدتمیزی کی بجائے اس نے کڑوے لہجے میں کہا، 23 مئی کو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ کیا یہ درست ہے کہ گزشتہ سال آپ کا بزنس زوال پذیر تھا؟ آپ کے پاس فنڈز کی کمی تھی، آپ کوئی بڑی ڈیل کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے تھے؟ ہاں، یہ بات درست ہے، اس نے جواب دیا۔ میری طرح کے دوسرے چھوٹے بزنس مین بھی مالی انحطاط کا شکار تھے۔ ایسے میں ملزم کو آپ کی حالت پر ترس آ گیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ اس بے وقوف نے اپنا مکان ایک بینک میں گروی رکھوا کر وہاں سے 5 لاکھ روپے کا قرض اٹھایا اور مدد کے خیال سے آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے یقین دلایا کہ نہ صرف آپ اس کے قرض کی ماہانہ قسط اپنی جیب سے دیں گے، بلکہ بزنس میں اس کے دیے ہوئے 5 لاکھ پر جو پروفٹ حاصل ہوگا وہ بھی 50-50 کریں گے۔ آپ نے 3 ماہ تک لون کی ماہانہ اقساط ادا بھی کی، لیکن پھر آپ کی نیت میں فتور آ گیا اور یہ بیچارہ آپ کی سازش کا شکار ہو کر ایکیوز اسٹینڈ میں کھڑا کسی مفید اور مثبت فیصلے کا انتظار کر رہا ہے۔ وکیل صاحب، آپ کسی بے بنیاد اور من گھڑت کہانی سے مجھے متاثر نہیں کر سکتے، اس نے ناپسندیدہ نظر سے مجھے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ میں اتنا بھی مجبور نہیں ہوا تھا کہ اپنے ایک ادنا درجے کے ملازم کے سامنے ہاتھ پھیلاتا۔ ہاں، یہ بات میرے علم میں ہے کہ اس نے اپنا مکان گروی رکھ کر کسی بینک سے کوئی لون اٹھایا ہوا ہے، اسی لیے وہ مجھ سے 5 لاکھ روپے ادھار مانگ رہا تھا تاکہ اپنا مکان واگزار کرا سکے۔ جب میں نے اسے پیسے دینے سے انکار کر دیا تو اس نے میری چیک بک میں سے ایک چیک چرا کر جعلی دستخط کی مدد سے بینک سے 5 لاکھ روپے نکلوا لیے تھے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ ملزم سے 5 لاکھ روپے لینے سے صاف انکاری ہیں۔ میں نے عبدالکریم پر اپنا نادیدہ جال پھینکتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ جی، یہی سچائی ہے، وہ کمال ڈھٹائی سے بولا۔ ٹھیک ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، آپ کی اس سچائی کا پوسٹ مارٹم بھی کیے لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے توصیف کے فراہم کردہ کاغذات اپنے بریف کیس میں سے نکال کر کلیم اللہ کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، مینیجر صاحب، آپ ان کاغذات کی تشریح کر دیں تو عدالت کا کام آسان ہو جائے گا۔ کلیم اللہ نے پوری توجہ سے ان کاغذات کا جائزہ لیا، پھر صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، یہ کاغذات دراصل ملزم توصیف احمد اور عبدالکریم صاحب کے ذاتی اکاؤنٹس کی بینک اسٹیٹمنٹس ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ ملزم نے اس سال 12 جنوری کو اپنا لون والا 5 لاکھ مالیت کا ایک چیک اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرایا تھا۔ 15 جنوری کو وہ چیک کلیئر ہو گیا۔ پھر ملزم نے 18 جنوری کو اپنا 5 لاکھ مالیت کا ایک کراس چیک عبدالکریم کے پرسنل اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرا دیا تھا، جو 22 جنوری کو کلیئر ہو گیا۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملزم نے 5 لاکھ روپے عبدالکریم کو دیے تھے، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، پھر ہوئے سخن سیٹھ کریم کی جانب موڑتے ہوئے کرخت لہجے میں استفسار کیا، تم تو میرے موکل کے 5 لاکھ روپے لینے سے انکار کر رہے تھے؟ اس بدذات نے تو مجھ سے کہا تھا کہ یہ 5 لاکھ کیش میرے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کرائے گا۔
سیٹھ کریم نے نفرت بھری نگاہ سے میرے موکل کو دیکھا۔ میں نے اس پر بھروسہ کیا اور بینک اسٹیٹمنٹ کو چیک کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ سیٹھ کریم، میں نے گواہ کو گھورتے ہوئے درست لہجے میں کہا، تم نے ایک مخلص اور معصوم انسان کے ساتھ بڑا غلیظ دھوکہ کیا ہے۔ میں تمہیں سٹی کورٹ سے ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک گھسیٹوں گا۔ یہ 5 لاکھ تو تم دو گے ہی، اس کے علاوہ میں تم سے بھاری ہرجانہ بھی وصول کروں گا تاکہ آئندہ تمہارے جیسے کسی سانپ کو توصیف احمد ایسے پرخلوص انسان کو ڈسنے کا موقع نہ مل سکے۔ پھر میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑا اور اپنے کام کو فائنل ٹچ لگاتے ہوئے کہا، دیٹس آل یور آنر۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر میں نے اپنے عقب میں کسی بھاری بھرکم بوری کے گرنے کی آواز سنی۔ میں نے یکایک مڑ کر پیچھے دیکھا۔ سیٹھ کریم وٹنس اسٹینڈ پر اس طرح گرا ہوا تھا کہ اس کے شیطانی دماغ والی کھوپڑی میرے موکل کے پاؤں کو چھو رہی تھی۔ احسان فراموشی ناشکرے لوگوں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے۔ چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب توصیف احمد اور اس کی بیوی نوشین اس دنیا میں باقی نہیں ہیں۔ ان کا بیٹا دانش اس وقت جرمنی میں ہے اور وہ بھی دادا بن چکا ہے۔ اس لیے میں آپ کو اس راز میں شریک کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا کہ سیٹھ کریم نوشین کو بری نگاہ سے دیکھتا تھا، لیکن نوشین نے جب اسے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تو اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ ضرور لے گا۔ وہ ایک دن توصیف کو سڑک کے کنارے بیٹھ کر بھیک مانگنے پر مجبور کر دے گا۔ کریم نے ایسا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور اتنا کچھ محض اس لیے ہو گیا تھا کہ نوشین نے کریم کی بدتمیزی کے بارے میں اپنے شوہر کو کچھ نہیں بتایا تھا، اور توصیف نے بھی مکان کو گروی رکھوانے والا معاملہ نوشین سے چھپایا تھا۔ میاں بیوی کا باہمی اتفاق اور اعتماد انہیں بیرونی خطرات سے محفوظ رکھتا ہے۔